اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون. صلوات پڑھے محمد. مومنین، قبل اس کے کہ میں کچھ معروضے کروں، اس لیے کہ مجلس کے بعد تابوت ہوگا، تو میں کچھ نام پڑھ رہا ہوں، آپ ان پہ سورہ فاتحہ پڑھ دیں. اصغری بانو بنت سید منور نواب سکندر علی منور علی عزت آرا سکندر آغا مشمد آغا شبنم یارا اور آمنہ بیگم اور کل مومنین اور مومنات کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ. الحمدللہ رب العالمین. ایک صلوات پڑھ لیں آواز والا. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. عزاداران امام، ادارہ جعفریہ کی یہ تیسری مجلس ہے ہڈن ٹروتھ کے عنوان، جو چھپی ہوئی ایک حقیقت ہے، ایک ریالٹی ہے. یہ ایسا ٹروتھ ہے لیکن اتنا چھپا ہوا ہے کہ کسی کو نہیں معلوم. اور اس میں عجیب بات یہ ہے کہ کوئی جاننا بھی نہیں چاہتا. اگر کوئی جاننا چاہے تو حقیقت سامنے آ سکتی، لیکن ہم کو سننا نہیں ہے، ہم کو جاننا نہیں ہے. اس لیے کہ خوف ہے، ایک فیئر، ڈر ہے. حیرت کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی اور ڈرے تو وہ صحیح ہے. علی والا ڈر رہا ہے، امام کا چاہنے والا ڈر رہا ہے، نام مولا کا لیتے پھر ڈر رہے. اور ڈر کس سے رہے ہو؟ اس چیز سے کہ جس کے بارے میں مولا کہتے ہیں کہ اپنے سینے سے لگا کے چلو، ہر لمحہ تم موت کے قریب ہوتے جا رہے ہو. یہ ریالٹی ہے لیکن اس کو ایکسپٹ کوئی نہیں کرتا. ہم سننا ہی نہیں چاہتے. مجھے پتا ہے میرے اوپر بھی بڑا پریشر ہے، لیکن مجھے میرے مولا کے ارشادات کو بتانا ہے، حقیقت کو پیش کرنا ہے. یہ ریالٹی ہے. آپ سینگز دیکھیں، سرمنز دیکھیں مولا کے. نہج البلاغہ کا بڑا ہمارے پاس نام ہے کہ ہم نہج البلاغہ میرے مولا کی ہے. نہج البلاغہ کیا ہے؟ نہج البلاغہ میں نہیں، صحیفہ کاملہ اٹھا کر دیکھ، چوتھے امام کی یہاں پر باہر کتاب ہے، مکمل کتاب ہے، مکمل بک ہے. صحیفہ کاملہ میں سینگز دیکھے چوتھے امام کی. کوئی ایک امام کا بتائیے کہ جس نے کہا نہیں تم موت سے کی بات ہی مت کرو. معصومین کی زندگی میں یہی تھا. وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے چاہنے والوں سے، اپنے شیعوں سے، کہ دنیا تمہاری نہیں ہے، آخرت تمہاری ہے. وہ تمہاری زندگی، یہ زندگی نہیں ہے. دوستو یہ زندگی کیا ہے؟ 60 70 80 ایئرس، 1000 سال کی پلاننگ ہے، 1000 ایئرس کی. اور لائف کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. میں اس لائف کی بات کر رہا ہوں 2 دن سے کہ جو ایٹرنل لائف ہے، جو کنفرم لائف ہے. انشاءاللہ کل کی جو میری مجلس ہوگی آخری، اس میں بتاؤں گا کہ وہ لائف میں کیا کیا مل سکتا ہے. لیکن اس کو جو وہاں ملے گا اس کو یہاں سے تیاری کر کے جانا ہے. پیسے یہاں سے لے کے جانا، پراپرٹی وہاں موجود ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ پلاسٹک منی لے کے جائیے. کل میں نے کہا تھا کارڈ لے کے جائیے، جتنے کریڈٹ کارڈ ہیں نا یہاں پہ، ہماری پوری زندگی کریڈٹ کارڈ پہ گزر رہی ہے.
لیکن وہاں کا مارگیج بڑا آسان ہے، وہ 30-50 ایئرس پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں جو ہماری لائف ہے نا، وہی ہماری لائف جو ہے وہ مارگیج بنتی جائے گی. یقین کریں آپ، اگر ہم اپنی لائف میں جو یہاں پہ آپ پیسے سے مارگیج کر رہے ہیں نا، وہاں کی کرنسی، وہاں کا جو مارکیٹ ہے، وہاں کی مارکیٹ جب اوپن ہوگی نا تو پیسے سے اوپن نہیں ہوگی. یقین کریں، پیسے سے نہیں ہوگی. وہاں کی مارکیٹ اوپن ہوگی آپ کے اعمال سے اوپن ہوگی کہ کیا کیری کر رہے ہو تم. ہم کیا غفلت میں، ٹوٹل غفلت میں. یقین کریں، ٹوٹل ایک اگنورنس ہے، ایک پردہ ہے ہمارے ذہنوں کے اوپر، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ بس ہم کو یہی لائف ہے، یہیں واشنگٹن میں ہمیشہ میری لینڈ میں رہنا ہے. بابا میری لینڈ میں کوئی نہیں رہے گا، یہاں کوئی نہیں رہنے والا ہے. اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے بنگلے ہمارے یہی رہ جائیں گے، بنگلے رہ جائیں گے، ہم نہیں رہیں گے. بنگلے رہ جائیں گے، ہم نہیں رہیں گے. ہم کہاں رہیں گے؟ اس تاریکی میں، اس اندھیرے میں، اس چھوٹے سے گھر میں ظاہری طور پہ جو ہے وہاں رہیں گے. لیکن میری لینڈ میں نہیں رہیں گے. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ مومنین کو سلامت رکھے. بٹ یو ڈونٹ نو، 80-90 میکسیمم، اس کے بعد ہر چیز رہ جائے گی. اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ تم اللہ کی طرف سے آئے اور اسی کی طرف واپس جاؤ گے. یہ کنفرم ہے. یہ آیت بتا رہی ہے کہ ہم میری لینڈ میں نہیں رہیں گے. یہ آیت بتا رہی ہے کہ ہم دنیا میں نہیں رہیں گے. یہ آیت کہہ رہی ہے، کلیئر آیت ہے، کوئی آگے پیچھے نہیں ہے اس میں. یہ محکم کلیئر آیت ہے، متشابہ آیت نہیں ہے کہ تم آئے ہو اس کے بعد سے اسی کے پاس واپس جاؤ گے. کب جاؤ گے یہ ڈیٹ نہیں ہے کسی کے پاس. کیسے جاؤ گے یہ بھی نہیں معلوم ہے. اللہ کے رسول سے غور سے سنیں. اللہ کے رسول سے شخص نے آگے، راوی نے پوچھا، پورا مجمع بھرا ہوا ہے، مسجد بھری ہوئی ہے. آگے پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ، یہ کتنا اچھا نہیں ہوتا کہ اگر اللہ بتا دیتا کہ فلاں آدمی فلاں دن مرے گا. اگر ہم کو معلوم ہو جائے کہ یار میں مدینے میں مروں گا 60 سال میں، وینسڈے کا دن ہوگا، کسی کو جمعرات بتا دے، اللہ کا ڈیٹ بتا دیتا. یہ سسپینس میں کیوں رکھا ہے؟ اللہ نے ڈیٹ بتا دیتا کہ فلاں دن فلاں آدمی مرے گا. یہ اچھا نہیں ہوتا؟ تو رسول نے پلٹ کے کہا، سنو، اس کا نہیں بتانا اس کی رحمت ہے. کیوں؟ آج کچھ نہیں معلوم ہے، اس کے بعد یہ غفلت ہے. اگر معلوم ہو جاتا تو کیا کرتے؟ پھر تو صرف سر اٹھا ہوا ہی رہتا، کبھی جھکتا ہی نہیں. اس سر کو جھکانے کے لیے اللہ نے موت کو رکھا ہے. دوستو، ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. شداد سے بڑی کسی کی حکومت تھی؟ قرآن کہہ رہا ہے نا، میں تھوڑی کہہ رہا. ملک الموت سے اللہ کے رسول کی ملاقات ہوئی تھی. میں پورا واقعہ نہیں پڑھ رہا. اللہ کے رسول نے ملک الموت سے پوچھا تھا معراج پہ جب گئے تھے کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا ایکسپیرینس کیا ہے، کبھی تجھے کوئی رحم یا کچھ آیا تیری پوری لائف میں؟ اب تک جو تو نے لوگوں کے گھروں میں جا کے تو نے روح لینا شروع کیے، لوگوں کو موت دی، تیرا ایکسپیرینس کیا ہے؟ تو اس نے ایک جملہ کہا تھا کہ اللہ کے رسول، میری پوری لائف میں، اب تک کی لائف میں 2 انسیڈنٹس ایسے ہوئے کہ جہاں ایک دفعہ مجھے رحم آیا اور ایک جگہ مجھے تعجب ہوا، حیرت ہوئی. رحم کیا ہے وہ میری ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے. تعجب ملک الموت کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول سے کہہ رہا ہے. مشہور روایت، رسول نے کہا کہ تعجب کیسے؟ تجھے کیا تعجب ہو؟ تو تو کسی پہ رحم ہی نہیں کرتا، تجھے تو کبھی تعجب ہی نہیں ہوتا. تو کہا نہیں، میری پوری زندگی میں ایک دفعہ تعجب ہوا. ایک ٹوٹل میسج ہے اس میں. رسول نے کہا کہ کیا تعجب ہوا؟ تو کہا اس وقت تعجب ہوا کہ جب شداد نے جنت بنائی. قرآن کہہ رہا کہ اس نے جنت بنائی تھی، شاندار جنت بنائی تھی، ایسی جنت بنائی تھی کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک عظیم جنت تھی وہاں پہ، زبردست بیوٹیفل ہیون اس نے زمین پہ بنا دیا. جو ایک انسان بنا سکتا ویسی جنت بنائی تھی. خالق کائنات کی جنت تو الگ ہے، لیکن ایک انسان جو میکسیمم ایفرٹس لگا کے کر سکتا اس نے جنت بنائی. ملک الموت کہتا ہے کہ جب وہ جنت بنا لیا اور جب وہ اوپننگ کرنے جا رہا تھا تو آپ کو پتا ہے کہ کسی چیز کی اوپننگ کے لیے ربن کٹ رہا، یہ کٹ رہا، پتہ نہیں اس زمانے میں کیا سٹائل تھا، جو بھی طریقہ تھا وہ ربن لگی ہوئی تھی. اور شداد پورے اپنے پروٹوکول کے ساتھ، پورے اپنے منسٹرز کے ساتھ، وہ پورے پیسے والوں کا، اس لیے کہ پیسے والوں کے ساتھ پیسے والا ہی رہتا ہے، غریب تو بیچارہ گھروں میں رہتا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟
تو پورے پروٹوکول کے ساتھ دولت مند لوگوں کے ساتھ سر اٹھے ہوئے سب کے جنت کی اوپننگ کرنے جا رہا ہے. شداد اپنے ہاتھوں سے بنوایا ہے اور اس کا یہ آرڈر تھا کہ جب تک میں اس کی اوپننگ نہ کر لوں, ریبن نہ کاٹ لوں, میں اپنے طریقے سے بتا رہا, ریبن نہ کاٹ لوں, اندر کوئی نہیں جانا. پوری جنت تیار ہے, بیوٹیفل ہیون, جس میں نہریں بھی ہیں, حوریں بھی ہیں, محلات بھی ہیں, درخت بھی ہیں. مطلب ایک میکسیمم جو کر سکتا, ایفرٹس لگا سکتا انسان اس نے بنائی تھی. یمن اور فلسطین کے قریب کا یہ حصہ ہے جہاں پہ یہ جنت بنی تھی, اور مطلب ایکرز میں بنی تھی, ایکرز میں بنی تھی. اس وقت کا نون ورلڈ کا وہ حاکم تھا, پوری دنیا کی جو نون ورلڈ تھی اس کا وہ حاکم تھا, اپنے آپ کو خدا کہہ رہا تھا. پورے پروٹوکول ہزاروں آدمی کے ساتھ پہنچا جنت کے مین ڈور کے اوپر. دنیا کا خدا نا, ریڈی میڈ خدا, اپنی جنت کی اوپننگ کرنے جب پہنچا تو وہاں نبی لوط آ گئے تھے. نبی لوط نے آ کے کہا, اے شداد یار اب بھی موقع ہے, اللہ کو سجدہ کر لے, ایک سجدہ کر لے, تجھے ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی. اس نے کہا سنو, اگر پہلے سجدہ کرتا تو کچھ بات تھی, اب تو میں نے جنت بھی بنا لی, اب کیا دے گا اللہ مجھے؟ جنت ہی دے گا نا مرنے کے بعد. اب تو میں جنت میں چلا گیا, میں خود بنا رہا ہوں جنت. تو لوط نبی نے کہا سنو شداد تیری موت آ جائے گی. کہا موت, پیسے والوں کو موت کے بارے میں بتائیں, آپ سنیں گے؟ وہ کبھی ان کو سمجھ میں نہیں آتی پیسے موت. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے لکھوا کے لا لیا یہاں پہ کہ ہم ہمیشہ اسی زمین پہ رہیں گے. تو شداد غرور اور تکبر میں ڈوبا ہوا, ایگو اس نے کہا اب میں سجدہ کروں اللہ کو, لاکھوں لوگ مجھے سجدہ کر رہے ہیں, میں کیا کروں گا؟ کہا سن تجھے موت آ جائے گی. تو کہا موت نہیں آتی ابھی, غفلت کا نشہ اس کے اوپر. کہا مجھے موت نہیں آئے گی ابھی, میں جنت کو اوپن کروں گا, جاؤں گا جنت میں, بتاؤں گا لوگوں کو کہ جنت کیا ہے. دوستو لوط نے کہا, نبی لوط نے, ایسی جگہ موت آئے گی نہ تیرا تو جسم تیرا زمین پہ رہے گا نہ آسمان پہ. جیسے ہی شداد کا گھوڑا, جس گھوڑے پہ ہارس پہ تھا, اس زمانے میں جو موڈ آف ٹرانسپورٹیشن گھوڑا تھا, گھوڑے پہ بیٹھا ہوا, جنت میں 2 پیر اس کے گھوڑے کے داخل ہو گئے, 2 پیر اندر چلے گئے, 2 پیر باہر آئے. اللہ نے فوراً ملک الموت سے کہا بابا کیا کر رہا ہے, جا نیچے, فوراً نیچے جا, اتنی تیز مت جا کہ شداد کا پورا گھوڑا اندر داخل ہو جائے, اتنا آہستہ بھی نہیں جانا کہ وہ باہر ہی رہے. عبرت. ملک الموت ہم جیسا انسان تو نہیں تھا, پوچھے کیوں؟ وہ تو اطاعت کا ڈوبا ہوا معصوم ملک ہے. وہ تیزی سے نیچے آیا, اتنا تیز آیا کہ شداد کے گھوڑے, یہ قصص الانبیاء کی روایت پڑھ رہا میں, یہ ہر کتاب میں ملے گی آپ, 2 گھوڑے کے پیر اندر چلے گئے, 2 باہر. سر اٹھاوا دنیا کا خدا, اپنے آپ کو خدا کہنے والا, جو اللہ کے سامنے پیرالل آ کے کھڑا ہو گیا تھا, نون ورلڈ کا حاکم, دولت کا نشہ جس کے پاس, طاقت کا خمار جس کے پاس, پوری دنیا کی دولت جس کے پاس, مجبور دیکھیں انسان کتنا ہوتا ہے. میں جو ٹاپک لیا ہوں دیٹس the reason کہ کیا انسان کو فکر کرنے کی جگہ ہے. 2 پیر اندر چلے گئے. شداد جیسی انٹر ہوا, سامنے دیکھا بڑا ایک ہینڈسم آدمی کھڑا ہوا ہے, ویل ڈریس, ہاتھ کو باندھ کے. اس نے پوچھا یار سنو, مجھ سے پہلے تم کیسا آ گئے, تم ہو کون, آئے کیسا اندر؟ خدا ہے. آواز آئی شداد, جب اس نے پوچھا تم ہو کون, تو کہا میں ملک الموت ہوں. بس اس کا نام سننا تھا, دنیا کے خدا کا جو غرور تھا وہ زمین پہ آ گیا. پلٹ کے پوچھنے لگا بابا کیوں آیا ہے؟ تو کہا آپ کو لینے آیا ہوں. کہا اتنی, اب دیکھے ملک الموت کہتا ہے دنیا کا خدا بھیک مانگنے لگا زندگی کی. کہتا ہے ملک الموت اتنی مہلت دے دے, اتنا ٹائم دے دے کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں. ملک الموت نے کہا نو 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 نو. کہا بالکل نہیں, جہاں تو کھڑا ہوا ہے نا وہیں لے لوں گا تیری روح. پلٹ کے ملک الموت اللہ کے رسول سے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ انسان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ایک لمحے کے لیے موت کو روکے پھر غرور کر رہا ہے, پھر تکبر ہے, پھر سر اٹھا ہوا ہے. یہ ٹوٹل میسج ہے دوستوں فکر کرنے کے لیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں, where are we going, where are we going.
کچھ نہیں ہے. اس کے بعد یہ عالم. کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ سلمان, آپ کہیں گے یار 3 دن سے سلمان کا پیچھا اٹھائے ہوئے. واقعہ اتنا بڑا ہے اور اس میں اتنے میسیجز ہیں. اس نے کہا سلمان مجھے لے کر جا کر ایک ڈارک روم, ایک اندھیرا کمرہ, اس میں لٹانا شروع کیا. کہتا جب میرا بیٹے نے مجھے لٹایا تو میں نے پلٹ کر پوچھا بیٹا کبھی تو نے دیکھا ہے اپنے باپ کو ایسا نیچے لیٹتے ہوئے؟ دوستو کتنی عبرت ہے, کتنی عبرت ہے. یہ بیٹے سے باپ کہہ رہا ہے بیٹا کبھی تو نے دیکھا کہ باپ کو تو ایسے لٹا رہا ہے؟ اور آپ نے غور کیا جب لٹاتے ہیں تو بالکل سیدھی طرف کر دیتے ہیں باڈی کو. یہاں تو میں نے کل کہا تھا یہاں تو بڑا آسان ہے, ہمارے کویت میں اور گلف میں بغلی ہوتی ہے. کہا دیوار کہاں ہوتی دوستو؟ صرف تصور کرو, امیجن کرو. یہ سب کے لیے, سب کے لیے شکر کرو اللہ کا کہ ایٹ لیسٹ ہم کو پتا چل رہا. کوئی دنیا میں جو آیا ہے کسی کو بچنا نہیں ہے, ہر آدمی کو یہ پروسیس سے جانا ہے. آج کل پرسوں کبھی بھی, 10 سال کے بعد, 20 سال کے بعد, 100 سال کے بعد, لیکن یہاں رہنا نہیں ہے. یہ پروسیس سے جانا ہے, اس کے لیے تیاری کرنا ہے. آپ امیجن کریں کہ آپ کبھی غور سے دیکھیں کہ یا جو لٹاتے ہیں وہ کہتا ہے سلمان دیوار یہاں تھی آنکھوں کے سامنے, چھت یہاں تھی. ہم کو بڑے گھروں میں رہنے کی عادت ہے, بڑے بڑے بیڈ رومز میں رہنے کی عادت ہے, نرم بستر پہ سونے کی عادت ہے, ایئر کنڈیشن میں رہنے کی عادت ہے. سب دنیا کے جو چیزیں اس کو ہم کو دیکھنا ہے. معصوم کہتے ہیں کہ وہ لمحے کو یاد کرو, اس وقت کو یاد کرو جب کوئی تمہاری وہاں مدد کرنے والا نہیں ہوگا. اتنی تاریکی, اتنا اندھیرا. وہ کہتا ہے سلمان یہاں تھی دوستو, یہاں. اور کہتا ہے کہ چھت اتنی نیچی. میں چیخ رہا تھا, میں فریاد کر رہا تھا, لیکن میری آواز میرے بیٹوں کے کانوں میں نہیں جا رہی تھی. آپ یقین سے بولے کہ جب ہم کوئی میٹنگز میں جاتے ہیں, گھر سے باہر نکلتے ہیں, کوئی شخص کوئی اگر میٹنگ میں جانا ہے تو کتنا ویل ڈریس ہو کے جاتے ہیں نا. جاتا ہے کوئی انسان یہ کیجول کپڑوں میں؟ کبھی نہیں جائے گا. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بڑے لوگوں سے میٹنگ ہے, مثال کے طور پہ وائٹ ہاؤس میں آپ کی میٹنگ ہے تو آپ کیجول کپڑے میں چلیں گے, گھر کے کپڑوں میں کبھی نہیں جائیں گے. دیکھیں گے کہ سامنے والے کا اسٹیٹس کیا, کیسے, کس وجہ کی میٹنگ. اگر آپ جب گھر سے چلے اور آپ کے صاف ستھرے کپڑوں کے اوپر خاک گر جائے, مٹی گر جائے, انسان برداشت کرتا ہے؟ فوراً جھڑک دیتا ہے. انسان برداشت نہیں کرتا کہ اس کے کپڑوں پہ کوئی ڈسٹ آ جائے. تھوڑی سی بھی ڈسٹ ہے تو ہٹا دے گا. اور وہاں پہ سوائے خاک کے اور کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. کوئی پھول نہیں ڈالتا وہاں پہ, کوئی فلاورز کے بوکے لا کے نہیں دیتا. وہاں خاک ڈالے گا, خاک. اور ڈالنے والا کوئی غیر نہیں ہوتا, بیٹا ہوتا ہے. میں کیا کروں؟ ڈالنے والا بیٹا, یور اون سن. اور منو خاک ڈالتا ہے. ڈالنے سے پہلے مجھے پتا نہیں یہاں پہ کیا سسٹم ہے. گلف میں اور سب کانٹیننٹ میں ایک کپڑا پہ دستخط لیتے ہیں, سائن لیتے ہیں, جسے شہادت نامہ بولتے ہیں. یہاں پہ بھی لیتے ہیں, الحمدللہ. وہ ضرور لینا شہادت نامہ. یہ کیا چیز ہے شہادت نامہ؟ چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ مولا ہم شہادت کس کی دے رہے, کس کی گواہی دے رہے, وٹنس ہم کس کے لیے بن رہے؟ نہ ہم جانتے ہیں کہ یہ نماز نہیں پڑھتا تھا, ہم جانتے ہیں یہ گناہ گار تھا, ہم جانتے ہیں کہ یہ اسلام پہ عمل نہیں کرتا تھا, پھر ہم کیا اللہ کو جھوٹ نہیں بول رہے کہ یہ عبادت گزار تھا, یہ نیک انسان تھا؟ چھٹے امام سے جب پوچھا گیا کہ ہم کئی کی گواہی دے رہے ہیں, گواہی کئی کی ہے, نماز کی, اور ہم جھوٹ نہیں بول رہے اللہ کو, تو امام نے کہا سنو تم کس کی گواہی دے رہے ہو؟ نماز کی, روزے کی, حج کی, زکات, خمس, کس کی گواہی؟ اس نے کہا عبادتوں کی, نیکی کی, سب کی گواہی ہے. تو امام نے کہا سنو
تم نہ کسی نماز کی گواہی دیتے ہو، نہ روزے کی دیتے ہو، نہ حج کی دیتے ہو، نہ کسی نیکی کی. جو تم سے گواہی وہاں سائن لے کے لی جاتی ہے نا، وہ ولایت علی کی گواہی. وہ عبادتوں کی گواہی نہیں ہے، میرے مولا کی ولایت کی گواہی ہے، وہ جو ہم سائن لیتے. اب یا کرم ہے اللہ کا کرم دیکھیں. اللہ آپ کو یہ نہیں سمجھے یار اللہ اتنا ڈرا رہا ہے اتنا تک نہیں، اللہ تو چاہتا ہی نہیں. یقین کرے اتنے واقعات ہیں کہ لٹایا اور خبر ایسی کھل گئی، ہالز بن گئے، گھر بن گئے. کل کی مجلس میں ایک واقعہ بتاؤں گا، کل کی آخری مجلس میں. ایسا نہیں ہے، اللہ سوائے کرم کے کچھ نہیں چاہتا اپنے بندوں پہ، کچھ نہیں چاہتا. وہ صرف کرم کرتا ہے، صرف کرم کرتا ہے. وہ ہمارے گناہ ہیں جو وہاں تکلیف پہنچا رہے ہیں. جو ہم دنیا میں 60-70 سال ہم نے جو پرابلمز کیے نا، ہم کو نظر نہیں آ رہا کہ ہم نے کتنے پرابلمز کیے. دوسروں سے پوچھو کتنے کیے. مولا سے پوچھا گیا کہ مولا انسان کو کیسا ہونا چاہیے. آپ دیکھیں گے ایک شیعہ کے بارے میں مولا علی کا سیئنگ کیا ہے. مولا علی کہتے ہیں کہ سنو، جب تم دنیا میں آتے ہو، جب ماں کے شکم سے بچہ باہر آتا ہے تو بچہ روتا ہے، ماں باپ خوش ہوتے ہیں، بھائی بہنیں ہنستے ہیں. اگر کوئی نہیں رویا تو ڈاکٹر مار کے رلاتا ہے. کیوں؟ اب پتا چلا کہ رونا ایک فطرت ہے، زندگی ہے. رونا زندگی ہے. بچہ جب دنیا میں آتا ہے، جیسی مولا کہتی ہے جیسی تمہاری ولادت ہوتی ہے، تم دنیا میں آتے ہو، سب سے پہلے تم روتے ہو، چیختے ہو اور ماں باپ خوش ہوتے. امام کہتے ہیں مولا علی عابد بلگرامی نہیں، مولا علی کہتے ہیں کہ سنو تم ایسی زندگی گزارو کہ جب تم دنیا سے جاؤ تو تم مسکراتے ہوئے جائے، لوگ تمہارے لیے روئیں. سمجھے؟ سمجھے؟ امام کہہ رہے کہ تم زندگی ایسے گزارو کہ لوگ تمہارے لیے روئیں، تم ہنستے ہوئے جاؤ. یہ مولا علی کی سیئنگ ہے. اب ہم خود چیک کریں کہ ہم کتنا مسکرانا ہے ہم کو وہاں پہ یا موت سے ڈرنا ہے. بابا میرے آج تک سمجھ میں نہیں. 1400 سال کی آپ کی تاریخ ہے، 1400 ایئرز کی آپ کی ہسٹری ہے. کوئی ایک انسیڈنٹ بتائیے کہ جہاں پر علی والا تھا، صحیح والا معنی میں شیعہ تھا اور موت سے گھبرا گیا. ایک انسیڈنٹ بتاؤ کہ کبھی مولا کا چاہنے والا. ہم جاننا نہیں چاہتے. وی ڈونٹ وانٹ ٹو نو. کیوں؟ ہم سمجھ رہے ہیں کہ اگر زیادہ سنیں گے تو ہمارے پاس ہی آ جائے گا ملک الموت. ایک چیز یاد رکھیے، ملک الموت کوئی فری بیٹھا ہوا نہیں ہے وہاں پہ. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، ملک الموت مولا کا جملہ ہے، مولا علی کا، کہ سنو تم کیا موت سے ڈر رہے ہو یار. علی کہتے ہیں کہ سنو موت خود تمہاری حفاظت کرتی ہے، تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. موت تمہاری خود پروٹیکشن کر رہی ہے. آپ کو لٹا دیا نیچے، لیٹ گئے نیچے، مولوی نیچے اتر گیا، ایک بندہ اترتا ہے، بیٹا یا رشتہ دار، شانے کو ہلاتا ہے، شولڈرز کو ہلا کے کیا کہتا ہے اوپر سے، اسمائی فام، سن اور سمجھ. میں کسی کا نام نہیں لیتا، اپنا نام لیتا، عابد بلگرامی. اگر کسی کا نام لوں گا تو کہیں گے یار ہم ہی تھے، پتہ نہیں رات کیسے گزرے. پھر سال بعد پڑھے محمد والے اسمائی فام عابد بلگرامی. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ سنو اور سمجھو. کیا سمجھو؟ کبھی پلیز غور سے سنیں، پلیز غور سے سنیں. یہ شیعہ مذہب میں یہ تو شکر ادا کرو کہ ہم در اہل بیت سے وابستہ ہیں. شکر ہے اللہ کا کہ ہم اہل بیت کے در سے وابستہ ہیں. شیعہ ریلیجن میں، آپ کے عقیدے میں، آپ کے بلیف میں یہ ہے کہ ہر باڈی کو لٹا کر، خبر میں لٹا کر، لحد میں لٹا کر، اس روم میں لٹا کر ایک آدمی اترتا ہے، عورت ہو مرد ہو سب کے لیے ہے. شولڈر کو ہلا کے وہ صرف ہلاتا ہے، اوپر سے ایک آدمی بیٹھ کے کہتا ہے اسمائی فام، نام لیتا ہے اور کچھ پڑھتا ہے. کیا پڑھتا ہے؟ جسے آپ تلخین صرف کیا ہے کیا اس کے اندر؟ ہم آنکھوں کو کانوں کو بند کر کے کسی کے فیونل میں نہ جائیں.
فیونل میں مولا کہتے ہیں کہ جب تم کسی کے فیونل میں جاؤ، کسی کے کافن کو ہاتھ دو، مولا علی کا جملہ، کسی کے کاندھا دو، کسی کے جنازے کو، تو تم آنکھیں بند کر کے مت دو، تم یہ سمجھو کہ تم اس کے اندر تھے، اب تم کو مہلت مل گئی، تو جبھی تو سمجھ میں آئے گی موت۔ یہ مت سمجھو کہ وہ چلا گیا میں رہ گیا، بابا تم رہ نہیں گئے، کل تم کو بھی جانا ہے۔ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اب تم رہ گئے وہ چلا گیا، نہیں، شکر کرو کہ اللہ نے مہلت دے دی، ٹائم دے دیا، ایٹ لیسٹ یو کین سے سوری، استغفار، ادروائز کیا ہونے والا کیا ہے؟ تو آپ نے غور کیا، ایک بندہ اوپر بیٹھتا ہے، مولوی بیٹھ کے کیا کرتا ہے؟ اوپر سے وہ پڑھے گا، نام لے گا، اسماعیفام نام لیتا ہے، باپ کا نام لیتا ہے، نیچے جو بندہ ہے وہ خالی شولڈر کو ہلاتا ہے۔ تلقین ہے کیا؟ غور سے سنیں، کیا ہے تلقین؟ تلقین یہ ہے، اللہ ایک ہے، ہمارے رسول کا نام لے کے کہتے ہیں وہ رسول ہے، میرے مولا کا نام سے شروع کرتے ہیں، مولا کے نام سے زمانے کے امام تک کے نام تک جاتے ہیں، 12 امام، 2 دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں اس کو کہ تمہارا پہلا امام علی ہے، دوسرا امام حسن، اس طرح مظلوم کربلا سے ہوتے ہوئے زمانے کے امام تک جائیں گے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ سنو عابد الرامی، کعبہ جو ہے تمہارا قبلہ ہے، قرآن تمہاری کتاب ہے، صراط حق ہے، منکر و نکیر حق ہے، جنت اور جہنم حق ہے، اللہ اور کعبہ تمہارا قبلہ، اللہ ایک، رسول ایک، 12 امام، کعبہ، قرآن، منکر و نکیر، صراط، جنت جہنم، یہ تلقین ہے۔ یہ کس کو نہیں معلوم؟ پلیز غور سے سنیں، پلیز غور سے سنیں، یہ کس کو نہیں معلوم؟ چھوٹا بچہ بھی ہوگا ہماری کمیونٹی کا، اس کو نہیں معلوم اللہ ایک ہے، اس کو نہیں معلوم کعبہ قبلہ ہے، اس کو نہیں معلوم پہلا امام کون ہے، اس کو نہیں معلوم 12واں امام کون ہے، اس کو نہیں معلوم کہ قرآن ہماری کتاب ہے۔ اتنی کامن چیز، وہ بھی میت کو نیچے لٹا کے ہلا ہلا کے کہہ رہے ہو، یہ تو سب کو معلوم ہے۔ نئی بات کیا ہے اس میں؟ عجیب، پلیز غور سے سنیں، عجیب حیرت کی بات یہ ہے، حیرت اور تعجب کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی جاہل مرا، بالکل جاہل، کچھ نہیں آتا مذہب کا، اس کا ایک بچہ ہے، اس کو آپ بتا رہے ہیں 15 سال کا بچہ مرا، 16 سال کا بچہ مرا، آپ اس کو بتا رہے ہیں چلو ٹھیک ہے، امریکہ میں ٹائم ہی نہیں ملا تو سکھائے نہیں اماموں کے نام، ہو سکتا نا بھائی، کچھ معلوم ہی نہیں، یہاں پہ ٹائم ہی نہیں ملا پیرنٹس کو تو سکھائے نہیں۔ آغا خوئی مرے، ان کو بھی ہلا کے یہی بولا، آغا خمینی مرے، ان کو بھی ہلا ہلا کے یہی بول رہے تھے کہ آغا خمینی کو، آغا خوئی کو کہا اللہ سید ابو القاسم الخوئی، سنو اللہ ایک ہے، تمہارا پہلے امام کا نام علی ہے، رسول کا نام یہ ہے، کعبہ تمہارا قبلہ ہے، قرآن تمہاری کتاب ہے۔ ارے کیا یار، مرجے کو بھی نہیں معلوم؟ کیا کرو، تعجب تعجب، دیکھیں کیا، اور یہ نہیں ہے ہمارے پاس کہ مرجع کی تلقین الگ، جاہل کی تلقین الگ، سمجھ رہے ہیں ہم؟ یہ نہیں ہے، تلقین ایک ہے، مرجع اس کو بھی یہی، جاہل اس کو بھی یہی، جس کی تقلید ملین لوگ کر رہے ہیں اس کو بھی وہی، جو اس کا مقلد ہے اس کو بھی وہی۔ کیا ریزن ہے؟ اور ایک دفعہ نہیں ہے تلقین، 2 دفعہ ہے۔ کیسے؟ پہلے تو لٹا کے ہلا ہلا کے بتایا آغا خوئی کو، خبر بند ہو گئی، لوگ ہٹ گئے، بندہ بیٹھ گیا اوپر، ہاتھ رکھ دیا، ہاتھ رکھ کے سیم چیز ریپیٹ کر رہا ہے جبکہ خبر بند ہے۔ میں کیا کروں، بند ہے، آہستہ آہستہ بیٹھ کے وہ پڑھ رہا ہے اوپر سے، مستحب ہے دوسری دفعہ پڑھنا، کیوں بھائی کیوں؟ وہ تو خبر بند ہے، وہ کیا سن رہا ہے؟ یہاں پہ ایک بات روک کے میں جنگ بدر کی ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں۔ جب جنگ بدر ختم ہوئی اور یہ کافر اور مشرکین کی نجس جو ڈیڈ باڈیز تھی اس کا ایک ماس گریو بنایا گیا، اس میں پورے ہزاروں کی تعداد میں ڈیڈ باڈیز کو ڈالا گیا ماس گریو میں، تو اللہ کا رسول ان ڈیڈ باڈیز کے قریب گیا، اس اوپر سے کھلا ہوا ماس گریو ابھی بند نہیں ہوا، جا کے کہا سنو
جو میں کہتا تھا وہ سچ نہیں ہے؟ اب پتا چل گیا جو میں حق پہ نہیں تھا تم باطل پہ تھے، اب پتا چل گیا موت کے بعد میں کون ہوں۔ تو جتنے مسلمان تھے نا کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو مرے ہوئے ڈیڈ باڈیز ہیں، یہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ تو کہا سنو تم سے بہتر سن رہے ہیں۔ چل بات پڑھے محمد والے محمد۔ ایک اور سلوات پڑھ لیجئے بابا سے بولو۔ کہا تم سے بہتر سن رہے ہیں۔ اب تو سب حجابات ہٹ گئے، اب تو کان کے اوپر کے پردے ہٹ گئے، اب تو جو میں بول رہا ہوں وہی سنا، اب پتا چل گیا حق کیا ہے، میں کون ہوں، علی کون ہے۔ لڑے تھے نا، تو یہ بات یہ اب اوپر بند ہو گئی خبر، اوپر بیٹھ کے وہ پڑھ رہا ہے۔ کیوں پڑھا؟ کس کو سنا رہا ہے؟ وہ نیچے سن رہا ہے۔ اب سنو دوستو، روایت کا جملہ ہے کہ جیسے ہی لٹایا جاتا ہے اوپر سے بند ہوتا ہی بس یہ وہ لمحہ ہوتا ہے، یہ وہ لمحہ ہے کہ جو رائٹ سائڈ پہ قبلہ رو لٹاتے دیوار یہاں ہے، ہم بڑی چھت کے عادی ہیں، بڑے کمرے کے عادی ہیں، مجھے پتا ہے بعض لوگوں سے میری ملاقات ہوئی، کہتے ہیں مولانا اگر پیلو بدل گیا تو نیند نہیں آتی، ہم کو اپنا پیلو چاہیے، اپنا تکیہ چاہیے، تکیہ بدلتا ہے، بستر بدلتا ہے، نیند ہی نہیں آتی۔ ویری گڈ بابا، یہاں نہیں آئے گی وہاں تو آنا ہی پڑے گا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ یہ حقیقت ہے۔ اب میں تو دنیا گھومتا ہوں، مختلف لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، جو باتیں جو کمنٹس ہیں نا کہ ہم کو یہ نہیں ہوتا ہے تو نیند نہیں آتی، یہ نہیں ہو رہا تو نیند نہیں آتی، ویری گڈ، اچھی بات ہے، there's nothing wrong، اسلام منع نہیں کرتا ہر چیز کو۔ میں کل بتاؤں گا، اگر آپ کو صحیح معنی میں اپنے اون پلو پہ نیند آتی ہے نا تو یو کین کیری یور اون پلو۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ یقین کریں میں آپ کے ساتھ آپ کا تکیہ بھی بھیج دوں گا نیچے، آپ کا بستر بھی نیچے چلا جائے گا، لیکن لے کے آپ کو جانا ہے، کوئی لا کے نہیں دے گا۔ کل کی جب شیئر مارکیٹ اندر قبرستان کی کھولوں گا نا تو جب پتا چلے گا کہ وہاں کی شیئر مارکیٹ کا ریٹ کیا ہے، لیکن کل 6:30 بجے انشاءاللہ، آج نہیں، کل میری آخری مجلس ہے ہڈن ٹروتھ کے اوپر۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ ایک اور پڑھ لیجئے بابا سے بولے۔ لٹا دیا نیچے، اور اوپر سے کیا ہو رہا ہے؟ معصوم کا جملہ، میرا جملہ نہیں، معصوم کہتے ہیں کہ جیسے لٹایا جاتا ہے بند ہو گئی اوپر سے گرفت ٹوٹل، اور ہم بھی ایسی زبردست بند کرتے ہیں کہ واپس کوئی آنے کا چانس ہی نہیں، ہر طرف سے سیمنٹ اور وہ لگا کر کہ ایک آکسیجن کا چکر ہی نہیں رہے، واپس آ جائیں گے تو ہمارا پرابلم ہو جائے گا، پھر کوئی گھر میں نہیں رہے گا، اپنے باپ سے ڈرنا پڑتا ہے یار۔ جی بند ہو گئی، معصوم کہتے ہیں سنو جیسی بند ہوئی، یہ جو دیوار ہے نا، یہ جو دیوار ہے، یہ دیوار ایسا پھٹتی ہے، کھلتی ہے۔ دوستو یہ آنکھوں سے مت دیکھو، یہ نیکڈ آئی سے آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ معصوم کا جملہ تلقین میں کیا کہہ رہے ہو؟ سوالو منکرو نکیر حق، ہم کہہ رہے ہیں مردے کو ہلا کے کہ سنو تم ڈینائی نہیں کر سکتے، زندگی میں کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، اب نہیں، سوال تلقین میں ہے، میرے جملے نہیں، تلقین دیکھ لے جا کے، سوالو منکرو نکیر حق، یہ حق ہے، اس سے انکار مت کرو۔ کہتے کہ ایسا خبر، ایسا دیوار ایسا پھٹتی، دو فرشتے انٹر ہوتے، انٹر ہو کر اگر اعمال صحیح ہے تو اللہ کی رحمت کا مظاہرہ کرتے، اور اگر اعمال صحیح نہیں ہے تو اللہ کے قہر کا مظاہرہ کرتے۔ انٹر ہو کر سلام علیکم کہتے، اس کے بعد
پہلا جو جملہ ہوتا ہے یہ سب کے لیے ہے. عورت مرد لڑکی لڑکا سب. 9 سال کی لڑکی 15 سال کا لڑکا 70-80 برس دنیا میں انجوائے کر لیا. 65 ایئرس کا اعمال نامہ اس کے ہاتھ میں ہے, فرشتے کے منکر و نکیر کے ہاتھ میں. مثال دے رہا میں, 50 سال لڑکی نے گزارے, 9 ایئرس مائنس کر کے 41 ایئرس کا پورا اعمال نامہ اس کے ہاتھ میں انٹر ہوا. یہ حق ہے, اس سے انکار نہیں کر سکتے. تلقین میں ہے کہ منکر و نکیر کا سوال 6 امام 5ویں امام کا جملہ ہے کہ 3 چیزوں کے لیے معصوم نے کہا کہ جو یہ 3 چیزوں سے انکار کرے, جو یہ 3 چیزوں کو نہیں مانے, جو یہ 3 چیزوں کو ڈینائی کرے, اس سے میرا تعلق کوئی نہیں. کون سی 3 چیز؟ امام کہتا ہے کہ سوال و منکر و نکیر, فشار خبر اور روز محشر کا سوال نہیں. اور تیسرا کہا کہ جو میرے جد کی معراج جسمانی کا قائل نہیں. عام مسلمان روحانی روح کی معراج مانتے. ہمارا شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا رسول معراج پہ جسم کے ساتھ گیا تھا. میں کہتا ہوں یار معراج رسول کو نہیں ہوئی تھی, رسول کو کیا معراج ہوگی؟ جہاں رسول کے قدم پڑتے جا رہے تھے اس جگہ کی معراج ہوتی جا رہی تھی. سمجھے؟ ہمارے رسول کی کیا معراج ہوگی جس کے صدقے میں عالمین خلق ہو؟ معراج رسول کی نہیں تھی, اس جگہ کی معراج تھی جہاں اللہ کا رسول جا رہا تھا. تو بہرحال وہ میری ٹاپک نہیں. تو ہوا کیا؟ چھٹے امام کہتے ہیں اس کا میرا کوئی تعلق ہی نہیں. اگر تم اس سے انکار کرو گے, ڈینائی کرو گے. جیسی آئے فرشتے, 2 فرشتے انٹر ہوئے آپ کے پاس. پہلی مرتبہ انسان کسی فرشتے کو, انجل کو دیکھتا ہے. انٹر ہو کے پہلا سوال کرتے کہ من ربک, کون ہے تیرا رب؟ یہاں پہ جو اوپر کی تلقین ہے وہ اسی لیے ہے کہ اوپر سے بولتے ہیں بابا گھبرا مت, بول دے تیرا رب اللہ ہے. اسلام میں کوئی حکم بس نہیں ہے. اس کے بعد ان لوگوں نے کہا من نبیوں کا, پھر اوپر سے بولا اس نے. آپ بولیں گے کیا سن رہا تھا اوپر بیٹھ کے؟ سن رہا نہیں تھا, وہ ٹائم ایسا ایڈجسٹ ہوتا ہے کہ یہ کہا تھا سن لو, کہتے تو کہتے اسی لیے اوپر رکھی گئی کہ اگر نیچے کوئی تکلیف ہو بھول جائے, اس لیے کہ ایک دفعہ پوری زندگی نہیں پڑھا تھا, ٹائم ہی نہیں تھا امریکہ میں, نام ہی نہیں یاد کیے تھے اماموں کے. اب قرآن ماشاءاللہ انگلش میں پڑھا تھا بھائی, اس لیے کہ ہم پیدا انگلش میں ہوئے, ہم کو عربی میں تھوڑی پڑھنا ہے. ایک چیز یاد رکھیے, ایک چیز یاد رکھیے کہ آپ کوئی دعا ہو انگلش میں پڑھیں, کوئی حرج نہیں ہے, کوئی حرج نہیں. کمیل پڑھیں, جوشنا کبیر, جو انگلش میں پڑھنا چاہے. قرآن مجید آپ کو عربی میں پڑھنا ہی پڑھنا ہے. قرآن کے علاوہ جتنی دعائیں آپ انگلش میں پڑھیں کوئی پرابلم نہیں. بچوں کو بتائیں, یہ ذمہ داری ہے. جب آپ دوسری لینگویجز بتا رہے تھے عربی بھی سکھوا دیں. بہرحال یہ ٹاپک الگ ہے. پوچھا جائے گا, ایک ایک چیز پوچھا جائے گا, اور اگر جواب نہیں دیا پراپرلی دین اینڈ. سورہ واقعہ قرآن کا مشہور سورہ رزق کے لیے. روز عشاء کی نماز کے بعد کوئی پڑھے تو اس کے رزق کے دروازے کھلتے. جب آپ عمرے پہ جائیں یا حج پہ جائیں, صفا پہاڑی پہ بیٹھ کر, میں ایک تحفہ دے رہا آج آپ کو 34ویں مجلس میں, اگر رزق کا پرابلم ہے کسی کو, یا کوئی عمرے پہ جا رہا ہے, کوئی حج پہ جا رہا ہے, آپ یا میری لینڈ میں آپ کو رزق کا پرابلم ہے, کوئی جا رہا تو ان سے ریکویسٹ کریں آپ کہ صفا پہاڑی پہ, جو بالکل جہاں سے آپ صحیح شروع کریں گے عمرے یا حج پہ, صفا پہاڑی پہ بیٹھ کر 3 مرتبہ اگر کوئی سورہ واقعہ پڑھتا ہے تو معصوم کا جملہ, عابد بالرامی کا جملہ نہیں, معصوم کہتے ہیں کہ اس کے اللہ رزق کے دروازے تمام کھول دیتا. رزق کے لیے, جاب کے لیے, بزنس میں گرو کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی سورہ نہیں. یہ سورہ پڑھے, صفا پہاڑی پہ بھی پڑھے یا روز عشاء کی نماز کے بعد, اسی سورے میں اس کا ترجمہ پڑھو. سورے میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جیسے ہی جوابات صحیح نہیں ملتے, فرشتے ٹھوکر مارتے ہیں دیوار کو, جہنم کی کھڑکی کھل جاتی ہے. یہاں میرے مولا کا عجیب جملہ ہے. مولا علی کہتے ہیں کہ تم اپنے شیعوں سے کہتے ہیں, اے میرے ماننے والوں, اے میرا کلمہ پڑھنے والوں,
تم اپنی خبر کو، اپنی لحد کو، اپنی گریو کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بناؤ، گارڈنز آف دا جنت، یا جہنم کے حصوں میں سے ایک حصہ بناؤ. یو ڈیسائیڈ کہ کیا چاہیے آپ کو. مولا کہتے ہیں کیا تم کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. اور پہلی رات، فرسٹ نائٹ جو ہے، یہ سب سے دردناک وحشت کی رات ہے. فیئر، ڈر، خوف اس کی رات ہے. اس کو آسان مت سمجھے، جوک نہیں ہے. اب بہت دنیا بدل گئی. ہم کو سوچنا لازم ہے. ہم کو یہ سمجھنا نہیں ہے کہ یار میری بات گزر جائے گی. ہر وقت آپ کو استغفار، ہر وقت دعا کرنا لازم ہے. اس لیے کہ شیطان نبی کی اولاد کو نہیں چھوڑا تو ہم کو کیا ہے؟ امام کی اولاد کے پاس نہیں آیا. 7ویں امام کا بھتیجا کون تھا؟ محمد ابن اسماعیل. 6 امام کا گرینڈ سن. امام کی وائف، آج جس امام کی شہادت ہے ان کی بیوی جادہ کو نہیں گمراہ کیا. یہ سوچ کے زندگی مت گزارو کہ شیطان میرے پاس نہیں آتا. سب سے پہلے شیطان ہمارے پاس آتا ہے. کیوں؟ شیطان کو معلوم ہے کہ مجھے ٹائم ویسٹ کرنا نہیں ہے، وہ لوگ تو آلریڈی گمراہ ہیں. سورہ بقرہ میں خود کہہ رہا ہے کہ میں آ کر صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا. تو صراط مستقیم علی والوں کا راستہ نہیں ہے تو اور کس کا راستہ ہے؟ کہاں بیٹھا ہوا ہے معلوم؟ ادارے کے دروازے پہ. اب جاتے وقت گھبرائے نہیں. جیسے جو انٹر ہوا اس نے پیچھے سے کہا ہائے، ہلو ہائے کرتا ہے، پیچھے سے پیٹ کرتا ہے ہر کو، اور کہتا ہے یار جاؤ اندر جاؤ. دل میں فوراً ڈالتا ہے ایک بات، اندر جاؤ، جا کر اپنے مومن بھائی کی بیک بیٹنگ کر دو نا، فرش ازا پہ بیٹھ کے کسی کی قیمت کر دو. میں کیا کروں؟ کسی کی برائی کر دو، کوئی غلط بات کہلا دیتا، ختم ہوگی بات. اس کو مانتی کہ شیطان سٹوپڈ نہیں ہے، ہی از ویری انٹیلیجنٹ. وہ ویسٹ ہی نہیں کرتا اپنا ٹائم کو. وہ اپنا پورا، اس کا پروفیشن ہے، اور ایسا پروفیشن ہے کہ وہ اپنے پروفیشن میں بالکل سیریس ہے. اپنی جاب میں 1 منٹ بھی ویسٹ نہیں کرتا. جیسے کوئی قریب آیا اس کو قریب چلا گیا. روایتوں کا جملہ ہے کہ خون میں جو ہمارا بلڈ سرکولیشن ہوتا ہے نا، اس سرکولیشن میں داخل ہو کے آپ کے ذہن کو گمراہ کر دے گا. اتنا تیز ہے وہ کام میں. ہمارے طرح نہیں ہے کہ ریٹائر ہو کے بیٹھ جائیں ٹائم، یار ابھی تھک گئے، 10 گھنٹے 10 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، ختم، 11ویں گھنٹے آرام کرنا. آرام تو سوال ہی نہیں ہے. وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل، ویری کیئرفل. شیطان ایک لمحے میں آ جائے گا. اور پہلی رات، فرسٹ نائٹ جو ہے، یہ سب سے خوفناک رات ہے سب کے لیے. اسی لیے آپ کے پاس نماز ہے. جو پہلی رات کے عذاب ہیں نا، میں بڑے تکلف سے پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے ایک دن کا چانس بھی میں نہیں لے سکتا. کل کی مجلس باقی ہے ابھی، میں چاہتا تھا کل پڑھ دوں، لیکن کل دوسری بات بتاؤں گا. آج اب 2 دن میں تو اتنا میرا مجمع تیار ہو گیا کہ الحمدللہ پہلی رات آپ سب نماز پڑھتے. میں نے نماز کے بارے میں بتا چکا، اس کو ریپیٹ نہیں کر رہا. دوسری چیز جو پہلی رات کی تکلیف ہے نا، جو سب کو ہونے والی ہے، وہ سب سے بڑی تکلیف کیا ہے معلوم؟ آپ اس کو مانے، آپ اس کو ایکسپٹ کریں یا نہیں کریں، اٹس اپ ٹو یو. میرا کام یہ ممبر کا حق ہے، مجھے آپ کو بتانا نہیں، آپ کو خوش کرنا نہیں، مادر حسین کو خوش کرنا ہے. دور کے امام کو خوش کرنا ہے. کل امام پوچھے کہ جعفریہ میں اتنا بڑا مجمع ملا تو تم نے کیا میسج دیا؟ اگر کسی ایک نے بھی عمل کر لیا تو اس مجالس کا حق ادا ہو گیا. ایک نے بھی عمل کیا پہلی رات کے لیے، فرسٹ نائٹ کے لیے. اس لیے میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا، میری یہ ٹاپک نہیں تھی، لیکن جب مجھے بتایا گیا کہ 4 مجلسیں ایصال ثواب کے لیے رکھی گئی، فلاں مومنین کے لیے، تو میں نے یہاں آ کے ٹاپک کو چینج کیا، ورنہ میری ٹاپک نہیں تھی. اب میں بھی نہیں چاہتا اتنے خاموشی سے کوئی سنے، لیکن آئی ایم یوزڈ ٹو. میں تو مجھے کہا مولانا کب تک ڈرائیں گے یار؟ میں نے کہا یار میں ڈرا تھوڑی رہا، میں تھوڑی ڈرا، اللہ ڈرا رہا ہے. اللہ سے پوچھو نا، اپنے مولا سے پوچھو، جس مولا کے نام پہ ہم زندگی گزارے اس مولا سے پوچھو کہ مولا کیا ڈرا رہے یار؟ کوئی جنت کی باتیں کرے. بابا جنت اسی میں ہے، یقین کرے جنت اسی میں.
تھوڑا سا چیک کر لیں اپنے آپ کو. ہمارے اوپر جو ہے، میں بچوں سے بات کر رہا ہوں، بڑوں سے نہیں، میں بزرگوں سے بات نہیں کر رہا، میں یوتھ سے بات کر رہا، اس لیے کہ میری مجلس نیٹ پہ جاری، جو بھی سن رہا. ہماری کمیونٹی میں کیا ہے، میں بچوں سے کہہ رہا کہ ہم یہ پورے ڈائمنڈ سے اوپر تھوڑی سی ڈسٹ آ گئی، اس ڈسٹ کو صاف کر دو تو پورے ہیرے سامنے آ جائیں گے. سمجھے؟ خوف مت کھاؤ، سنو مولا کے ارشادات، سنو سینگ سنو، اس کے بعد پتا چلے ہم کب تک اس غفلت میں رہیں گے. اس لیے کہ میں بار بار کہہ رہا، میرے ایکچوئل ٹاپک تھی سائنس آف ری اپیئرنس آف امام، کہ حالات دنیا کے اتنے، ذمہ داری سے کہہ رہا 2011 جیسا گزرا، 2011 میں جیسے جیسے حالات بدلے. میں بات کو ابھی یہ پہلی رات کر کے میں 10 منٹ زیادہ پڑھوں گا، اس لیے کہ ویکینڈ ہے، اس کو بتاؤں گا کہ حالات کتنے بدل گئے، دنیا کا گراف کتنا بدل گیا، دنیا کہاں چلی گئے ہیں. واٹ آر وی ڈوئنگ؟ کچھ نہیں، کچھ پریپریشن. پہلی رات جو سب سے زیادہ تکلیف کی چیز ہے وہ ہے فشار خبر، جس کے لیے آپ کے پاس معصومین کے ہزاروں دعائیں ہیں، معصومین کے ہزاروں سیئنگز ہیں. واٹ از فشار خبر؟ دوستو یہ وہ عبرت کی جگہ ہے، یہ وہ خوف کی جگہ ہے. دو دیواروں کا ملنا، آپ اسے ایکسپٹ کریں، آپ اسے ایکسپٹ نہیں کریں. یہ وہ ریالٹی ہے ہڈن ٹروتھ کی کہ اسے ڈینائی نہیں کر سکتے. معصوم کہتا ہے، عابد بالرامینی آپ جا کے دیکھ لیں معصوم کی صحیح، چھٹے امام کا جملہ ہے، جو فشار خبر کو نہیں مانتا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں. فشار کیا چیز ہے؟ تاریخ کا ایک مشہور واقعہ، سعد ابن معاذ نام لے رہا میں، جا کے تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، اہل سنت کے پاس بھی ہے، شیعوں کے پاس بھی ہے. سعد ابن معاذ اتنا بڑا مولا کا چاہنے والا تھا کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں مدینے میں انتقال ہوا، اللہ کے رسول نے غسل و کفن دیا. غور سے سنیں، غسل و کفن کے بعد میت تیار ہوئی، سامنے میت ہے، پلیز غور سے سنیں، میت سامنے، ڈیڈ باڈی آئی، کفن آیا، اللہ کا رسول نماز جنازہ کے لیے کھڑا ہوا، پیچھے کئی سو لوگ کھڑے ہوئے، اس لیے کہ سعد ابن معاذ یہ اس دور کا، اس پیریڈ کا بہت بڑا محب تھا. رسول نے نماز جنازہ میں 4 تکبیر ہے، آپ نے غور کیا ہوگا، 4 دفعہ اللہ اکبر بولا جاتا ہے. سعد ابن معاذ کے لیے رسول نے اللہ اکبر کہا، آسمان کی طرف دیکھا، کھڑے ہو گئے، پھر کہا اللہ اکبر، پھر آسمان کی طرف دیکھا. 4 دفعہ اللہ اکبر نہیں کہا، 70 مرتبہ کہا، 70 ٹائمز. اللہ اکبر کہتے تھے، آسمان کی طرف دیکھتے تھے، خاموش پڑ جاتے، پھر اللہ اکبر کہتے تھے، آسمان کی طرف دیکھتے تھے، خاموش پڑ جاتے. 70 ٹائمز ریپیٹ کیا اللہ اکبر اللہ اکبر نماز جنازہ میں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. 70 دفعہ پڑھنے کے بعد اللہ کا رسول نیت کرتا ہے نماز جنازہ کی، نماز پڑھتا ہے. نماز پڑھنے کے بعد اس کا کافن، اس کے جنازہ اٹھا، رسول اللہ پنجوں پہ اپنے ٹوس کے اوپر چلنے لگے، پنجوں کے اوپر چل کے چاروں طرف کاندھا دیا، گول پھر کے کاندھا دیتے ہیں لیکن پنجوں پہ چلتے، ایسا چلتے ٹوس کے اوپر چل کے سیدھا جنت البقیع میں جنازہ آیا. اللہ کے رسول نے جنازے کو اتارا اور اتار کے اصحاب کے ساتھ اس کے اندر رکھا، قبر میں رکھا، بند کیا، واپس آئے. جنت البقیع سے مسجد نبوی کتنی دور ہے؟ سب مولا ہم کو پھر زیارت نصیب کرے انشاءاللہ، بالکل قریب ہے. رسول اندر آیا، واپس آیا، پورے اصحاب ساتھ ہے. سعد کی ماں تھی وہاں پہ. سعد کی ماں کو معلوم ہوا کہ رسول نے نماز جنازہ پڑھائی. سعد کی ماں کو معلوم ہوا کہ 70 مرتبہ 70 ٹائمز رسول نے اللہ اکبر کہا. سعد کی ماں کو معلوم ہوا کہ رسول نے کاندھا دیا اور وہ پلٹ کے سعد کی مدر آف سعد ابن معاذ رسول کے پاس کھڑے رہے کہ سب مجمع میں کہتی ہے کہ یا رسول اللہ، آج میرا بیٹا اس وقت، میرا بیٹا میرا سعد جو ہے اس وقت جنت میں حوروں کے ساتھ گھوم رہا ہوگا. میرا بیٹا جنت میں حوروں کے ساتھ گھوم رہا ہوگا. رسول نے پلٹ کے کہا، تو نے یہ کیسے کہہ دیا؟ تو کہا آپ نے نماز پڑھائی، آپ نے کاندھا دیا، آپ میت میں شریک ہوئے. تو کہا سنو، جو بھی اس کی نیکی ہے، غور سے سنیں، جو بھی اس کی نیکی ہے اس کا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہے، پروٹیکٹڈ ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے ہم اس کا اجر دیں گے تم کو.
کہا کہ پلیز غور سے سنیں میرا ٹوٹل میسج ہے تیسری مجلس کا. کہا کہ جو بھی اس نے نیکی کی ہے اس کا ایک اجر عظیم اللہ کے پاس محفوظ ہے. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ تکبیر 4 ہے آپ نے 70 مرتبہ کیوں پڑھائی؟ تو رسول نے کہا کہ جب میں نے پہلی مرتبہ اللہ اکبر کہا تو جبرائیل ملائکہ کے ساتھ نیچے آئے نماز پڑھنے کے لیے. جب میں نے دوسری مرتبہ کہا تو میکائیل آیا. اسرافیل اور اسرائیل فرشتوں نے اللہ کی عبادت چھوڑ کر اللہ سے اجازت لی کہ کیا ہم نیچے جا کر ساتھ کی نماز جنازہ میں شریک ہو. تو اللہ نے ملائکہ کو اینجلز کو اجازت دی, پرمیشن دیا, تو وہ لوگ نیچے آئے. اس کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ پنجوں پہ کھڑے رہ کے ٹوس پہ کیوں چل رہے تھے, آپ سیدھا کیوں نہیں چل رہے تھے؟ تو کہا اتنے ملائکہ اس جنازے میں تھے کہ مجھے راستہ نہیں مل رہا تھا, اسی لیے میں ٹوس پہ چل رہا. ماں نے کہا کہ یا رسول اللہ اتنی عبادت, اتنی نیکی, اتنے فرشتے جس کی نماز جنازہ پڑھے تو اس کے تو آج وہ جنت میں گھوم رہا ہوگا. رسول نے کہا کہ بے شک گھومے گا, بے شک گھومے گا. پلیز غور سے سنیں ایک ایک جملہ, بے شک گھومے گا, بے شک گھومے گا. اس کو سب ملنے والا جو کچھ اس نے کیا, لیکن اس کا ایک گناہ ایسا ہے جس کی وجہ سے اس کے اوپر فشار ہو رہا ہے. لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, سر پیٹ کے رونے لگے. 7 کے اوپر میں نے کہا یہ حدیث اہل سنت کے پاس بھی ہے, ہمارے پاس بھی ہے, عام مسلمانوں کی حدیث ہے, سب کے پاس ملے گی آپ کو یہ حدیث. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اس کے اوپر فشار, تو کہا اس کا ایک گناہ ایسا ہے. میرے جملے پہ غور, ہر چیز محفوظ ہے, ہر چیز اللہ کے پاس سیف ہے. ہو سکتا ہے 1 گھنٹہ ہو عذاب, ہو سکتا ہے 10 منٹ ہو سکتا ہے 1 دن ہو. میں کہہ رہا, رسول نہیں کہہ رہا. کہا اس کے اوپر عذاب ہے, سب ملے گا اس کو, لیکن ابھی نہیں. پوچھا آخر اس نے کیا کیا گناہ؟ سنیں گے جو آج ہماری سوسائٹی, ہمارے سماج کا گناہ ہی نہیں ہے. یقین کریں میں ممبر سے تیسری مجلس جعفریہ میری لینڈ میں کہہ رہا, آج ہمارے سماج کا, آج ہماری سوسائٹی کا یہ گناہ نہیں ہے. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ اس نے کیا کیا؟ رسول نے کہا, پلیز غور سے, رسول نے کہا کہ وہ اپنی وائف کے ساتھ بڑی سختی سے بات کرتا تھا. آج مجھے یہ پتا کنفرم ہے کہ آج کسی کی ہمت نہیں ہے بات کرنے کی. دیٹ از ڈفرنٹ اسٹوری. کیا کہہ رہا, nobody dare to talk. لیکن مسئلہ یہاں وائف کا نہیں ہے, مسئلہ میسج دینا. بیوی کے ساتھ آپ سختی سے بات نہیں کر سکتے, لیکن آج کے دور میں ماں کے ساتھ کر سکتے. میں کیا کہہ رہا, ٹوٹل میسج ہے اطاعت والدین, اطاعت والدین. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے, آج کا دور میں نہیں ہے تھوڑا سا ڈالرز بڑھ جائے, $1 ملین بینک میں آ جائے, پھر کسی کا پریشر آئے. میں کیا کروں, 1000 واقعات میں جانتا ہوں اسی ملک کے, اس ملک کے بول کے نہیں ہے, ہمارے سب کانٹیننٹ کے, سب کانٹیننٹ کے ہیں. ماں سے بات کر سکتے, باپ کو پیسے دے کے یہ بتا سکتے کہ میں تمہیں سپورٹ کر رہا, میں فیور کر رہا تمہیں کو, ہم بتا سکتے, ماں باپ کو کہہ سکتے. کیوں؟ آج ہمارے پاس پیسہ ہے, طاقت ہے. بھول گئے, میری ٹاپک نہیں ہے, کبھی آؤں گا تو پڑھوں گا حقوق والدین کیا ہے, رائٹس آف دا پیرنٹس کیا ہے. کیا انسان آج دنیا کہاں جا رہی؟ میں نے اپنی کانوں سے, آنکھوں سے دیکھا اسی ملک میں اور سب کانٹیننٹ میں ماں باپ کی اطاعت ختم ہو گئی. ٹھیک ہے, یہ پارٹ کو چھوڑ دیا, دوسری طرف اور صرف ماں باپ نہیں, رشتہ داروں کے حق کو کہاں سے ادا ہو رہا ہے. جب اسٹیٹس بڑھ گیا تو غریب رشتہ دار آیا تو اس کو اتنی سختی سے بات کیا, اس کو ہرٹ کر دیا. ایک چیز یاد رکھے, جس زبان سے مولا کا نام لیتے ہو اس زبان میں مٹھاس کو پیدا کرو, مٹھاس کو پیدا کرو. علی علی کہتے ہو تو سویٹنس کو پیدا کرو. غریب رشتہ دار کے حق کو ادا کرنا لازم ہے.
اس غریب کو سختی سے مت بولو. یو ڈونٹ نو. ایک جملہ تم نے کہا اپنے غریب کو, اس کو ہرٹ ہوا. میرے مولا سے پوچھا گیا, عابد بلگامی کا جملہ نہیں, میرے مولا علی کا جملہ. علی سے آگے پوچھنے والے نے پوچھا, یا علی یہ بتائیے کہ زمین اور آسمان کا عرش الہی کا ڈسٹنس کیا ہے؟ کیا ڈسٹنس ہے زمین اور آسمان کا؟ تو علی نے کہا سننا چاہتا ہے کہ زمین سے عرش الہی تک کا ڈسٹنس کتنا ہے؟ تو کہا سن, زمین سے عرش کا ڈسٹنس یہ ہے کہ ایک مظلوم کے دل کی آہ کہا جب آسمان پہ جاتی ہے عرش الہی پر, واپس آتی ہے تو عذاب الہی لے کر آتی ہے. یہ ڈسٹنس ہے دوستو. یہ ہمارے لیے اتنا امپورٹنٹ ہے, اتنا امپورٹنٹ کہ کسی کو بھی کچھ کہہ دو, نو 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 نہیں کہہ سکتے, نہیں کہہ سکتے. زبان میں اتنی مٹھاس کو پیدا کرو کہ مولا علی کہتے ہیں کہ انسان زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. کیا بات ہے میرے مولا کی, کہ زبان کھولتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ کتنا علی والا ہے. ایک اور سلوات پڑھ لیجئے بابا سے بولے. اتنا ضروری ہے دوست. اب اتنی آہستہ سلوات, ابھی کھانا وانا ہے بھائی, بابا سے بلند پڑھیں. سلوات برکت ہے, رحمت ہے, بلیسنگ ہے. سلوات ایسی بلیسنگ ہے, ایک سلوات آپ کو پتا نہیں آپ کے فشار کو ختم کر دے. یو ڈونٹ نو سلوات کا ثواب کیا ہے, لیکن آہستہ پڑھنے سے کم ملتا ہے, زور سے پڑھنے سے زیادہ ملتا ہے. اور میری لینڈ میں ادارہ جعفریہ میں جتنی زور سے پڑھیں گے اتنا زیادہ ملے گا. بابا سے بلند سلوات پڑھیں. آج یہاں کی مینجمنٹ نے اتنا پانی رکھ دیا کہ پڑھتے رہو, لیکن میں نہیں پڑھنے والا. تو فشار سے بچنے کے لیے, فشار لازم ہے بابا, لازم ہے. پہلی رات, فرسٹ نائٹ, کیا چیز ہے فشار؟ دو دیواروں کا ملنا. بس ایک جملہ کہتا ہوں, معصوم کا جملہ, میرا جملہ نہیں. معصوم کہتے ہیں طاقتور انسان یہ بال کی طرح ہو جاتا, ایک دفعہ نہیں, اس طرح ہٹنا, اس طرف ہٹنا, اس طرف ہٹنا. دوستوں میں کتنے واقعات اس وقت ذہن میں, لیکن گھڑی کی سوئی میرا ساتھ نہیں دے رہی کہ کیا چیز ہے یہ. پہلی رات باپ کو, ماں کو, بھائی کو, بہن کو, رشتہ دار کو لٹا کر غفلت سے آ کے ہم نرم بستر پہ سو جاتے, نرم تکیے پہ سر رکھ کر سو جاتے. ہم کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ میری ماں اس وقت یا میرا باپ اس اندھیرے میں کیا کر رہا. یہ کم از کم ہم سوچیں دوستو, سوچیں. اس کے لیے بہترین طریقہ میں آپ کو بتا رہا. سورہ یاسین اگر روز پڑھو گے, 5 منٹ 6 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتی جب روانی آ جاتی. یاسین روز پڑھو گے, محبت اہل بیت ہوگی تو اس شخص کو فشار نہیں ہوتا جو یاسین روز پڑھتا ہے. لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ یاسین پڑھو اور غیبت کرو, یاسین کرو کسی کو ہرٹ کرو, یاسین کرو انڈین سانگ سنو, یاسین کرو انڈین موویز دیکھو, میوزک سنو, پھر یاسین کا فائدہ نہیں ہے. یاسین کے بعد اگر ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں تو پھر فائدہ ہے یاسین کا. اگر ہم یاسین پڑھ کر گناہ کبیرہ کریں تو فائدہ کیا ہے؟ اس سے بہتر ٹرائی ٹو پروٹیکٹ یور سیلف, بچاؤ اپنے آپ کو. اور آپ یقین کریں عزاداری جیسا بچا سکتی کوئی بچا ہی نہیں سکتا. ہم عزاداری اتنی کرتے ہیں, بچ کتنا رہے. تو یاسین ڈیلی پڑھے. یاسین ایک بلیسنگ ہے اللہ کی طرف سے, یاسین ایک رحمت ہے اللہ کی طرف سے جو اس فشار کو ختم کرتی ہے. اور وہ پہلی رات, فرسٹ 3 نائٹس, ہر مرنے والے کے لیے سخت ترین راتیں. اس لیے آپ کے پاس اعمال اتنے. ایک طریقہ بتاتا ہوں, جو آپ روز نماز وحشت, جو کوئی مر جائے تو نماز وحشت پڑھتے نا, روز پڑھے وہ نماز.
آپ کہیں گے کیوں پڑھوں جب کوئی مرا ہی نہیں ہے؟ تو نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ نیت یہ کریں گے، میں آپ کو 5-6 منٹ آپ سے مانگ رہا ہوں روز، اپنے ٹائم میں سے 24 آورس میں سے آپ سپیئر کریں 10 منٹ. اس کا آپ کو فائدہ کتنا ہے وہ بتا رہا کہ پہلی رات کو آپ کیا کیری کریں گے. وہاں پہ روز نماز وحشت پڑھیں، ایک آیت الکرسی جو پڑھتے ہیں، پھر ایک علم 10 انعام زلنا والی نماز جو ہم پہلی رات فرسٹ نائٹ کے لیے پڑھتے ہیں. آپ یہ نیت کریں، آج روز یہ نیت کر کے پڑھیں کہ میں یہ 2 رکعت نماز پڑھا. اگر اس وقت دنیا بھر میں، یو ڈونٹ نو، آپ امریکہ میں، سب کانٹیننٹ میں، دنیا بھر میں کہیں بھی، عراق، ایران، لبنان، پاکستان، کہیں بھی اگر کوئی مومن کی پہلی رات ہے اس کو اس کا ثواب پہنچے. آپ کو نہیں معلوم، ہو سکتا ہے 1000 آدمی، مثال دے رہا، 1000 آدمی دنیا بھر میں دفن ہوا، آپ نے میری لینڈ میں 2 رکعت نماز پڑھی. اس کا فائدہ دیکھیں، پہلی رات کی نماز ہے نا، فشار سے بچنے کی نماز ہے نا، وہ فیئر کو ختم کرنے کی نماز ہے نا، وہاں کی وحشت کو ختم کرنے کی نماز ہے نا، وہاں پہ رحمت کے آنے کی نماز ہے نا وہ. تو آپ نے 2 رکعت 10 منٹ میں مانگ رہا آپ سے روز کے. اس کے بعد آپ کو میں بتاؤں گا کہ آپ کو فائدہ کتنا ہے، یہاں پہ بھی فائدہ، وہاں پہ بھی فائدہ کتنا ہے. جیسے ہی آپ نے میری لینڈ میں وہ 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا یہ کی کہ پروردگار اس وقت دنیا میں جتنے میرے مولا کے چاہنے والے جن کی پہلی رات ہے اس کے اوپر میں ان کے اجر کے لیے، ان کے ثواب کے لیے یہ نماز پڑھا. آپ کو نہیں معلوم اللہم صلی، اس میں کیا ہے نماز کے بعد اللہم صلی علی محمد و آل محمد فلاں. آپ کہہ دیں کہ کل مومنین اور مومنات اور محبان آل محمد. جیسا ہی آپ نے کہا میری لینڈ میں آپ نے نماز پڑھی، دنیا بھر میں، پلیز غور سے سنیں، دنیا بھر میں اگر کسی 1000 آدمی کی نماز پہلی رات تھی اور وہ فشار میں تھا، وہ اندھیرے میں تھا، وہ تکلیف میں تھا، وہ پریشانیوں میں تھا، وہ وحشت میں تھا، آپ نے 1 رکعت نماز پڑھی. 1000 آدمی کی خبروں میں لوگ تکلیفوں میں پہلی رات کے لیے ہے. جیسے ہی نماز پڑھی، اللہ معصوم کہتے کہ 70,000 رحمت کے فرشتے، رحمت کی اینجل ہاتھ میں نور لے کر، تشت میں نور لے کر اس کے خبروں میں جاتے. 1000 کی خبر میں پہنچ گئے، اس کا اندھیرا، اس کا فشار ختم ہوا. اس نے آنکھوں کو کھول کے پوچھا کہ یہ آئی کہاں سے رحمت؟ تو وہاں بتایا جاتا ہے کہ تیرا ایک مومن، ایک علی کا چاہنے والے نے میری لینڈ میں تیرے لیے 2 رکعت نماز پڑھی ہے. آج اس کو نہیں معلوم تھا کہ تیرا انتقال ہو گیا، لیکن اس نے نیت یہ کی تھی کہ کوئی مومن مرے اس کے لیے میں پڑھ رہا ہوں، تو اللہ نے تیرے لیے رحمت کو بھیجا. اس کے بعد اللہ کیا کہتا ہے کہ اس ڈسٹینس کو، اس پردے کو ہٹاتا ہے. اگر کوئی واشنگٹن میں ہے، کوئی انڈیا میں ہے، تو ڈسٹینس کو ہٹا کر میری لینڈ کے اس بندے کو بتاتا ہے کہ اے مومن دیکھ، یہ مومن تھا جس نے تیرے لیے رحمت بھیجی. تو وہ وہاں بیٹھ کر ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتا ہے کہ پروردگار اس مومن نے میرا خیال کیا، اب اس کے لیے خیال کر. تو روایت کا جملہ ہے کہ پوروں کو تو بتایا، یہ پوری نماز اللہ کی بارگاہ میں سیف ہو گئی. جب ہم جائیں گے وہاں پہ تو یہ پوری نمازوں کو اللہ شکل دے کر رحمت بنا کر آپ کی خبر میں بھیج دے گا. بابا زبان صلوات پڑھ لیں. سمجھے؟ صرف 2 رکعت 10 منٹ سپیئر کریں روز، اینڈ دین یو سی دا ریوارڈ جو امام کے بعد سے آنے والا ہے. انبلیویبل. پھر آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم جیسے ہی پہنچے یہ پوری بلیسنگ، سال بھر کی پوری زندگی کی رحمت آ گئی ہمارے پاس. اس وقت بندہ پوچھے گا کہ پروردگار یہ آیا کہاں سے؟ تو کہے گا وہ تیری نمازیں ہیں جو تو لوگوں کے لیے پڑھتا تھا، تو دوسروں کے لیے کرتا تھا. اسلام میں سب سے زیادہ اجر کس کا ہے معلوم؟ دوسروں کے لیے کرنے کے لیے. اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہم جا کے کہیں اللہ سے یار میں نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، قرآن پڑھا، عبادت یہ کی، میں کسی کو کم نہیں کرا کسی عبادت کو. اللہ کہے گا ٹھیک ہے یار کیا نا، وہ تو تم پر واجب تھا، تم نے میرے بندوں کے لیے کیا کیا؟ کہ نہیں وہ تو میں نے نہیں کیا، اس کا تو ٹائم ہی نہیں تھا. میں تو دیکھیے ایک چیز یاد رکھیے، یہ ویسٹ کا ایک سلوگن ہے، می اینڈ مائی فیملی. سمجھا سر؟ یہ ویسٹ کا یہ نعرہ ہے، می اینڈ مائی فیملی. می اینڈ مائی فیملی اسلام کا نعرہ نہیں ہے، اسلام کا سلوگن نہیں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ می اینڈ مائی فیملی یہ عیسائیت اور یہودیت کا نعرہ ہے کہ میں اپنی بیوی بچوں کو دیکھ لوں. اللہ کہتا ہے بیوی بچوں کے ساتھ پوری کمیونٹی کو دیکھو.
ادارے جعفریہ میں کون کون آ رہا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ کل آئے تھے نماز جمعہ میں، یا آپ نے مغرب کی نماز جب آتے ہیں مولانا نماز پڑھتے ہیں آپ لوگ جماعت میں پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں جماعت میں؟ کیا نماز کوئی الگ ہے؟ گھر میں کب پڑھ کے کیوں نہیں آتے؟ کیا ہم ادارے جعفریہ میں 3 رکعت کی جگہ 4 رکعت مغرب پڑھتے، یا کسی مسجد میں ہم 2 کی جگہ 4 پڑھتے فجر؟ وہی نماز پڑھتے ہیں جو گھر میں پڑھتے ہیں، وہی نماز پڑھیں جو گھر میں پڑھیں۔ حکم اتنا سٹریس کیوں کیا گیا کہ مسجد میں جا کے نماز پڑھو؟ اور نماز کے لیے اگر آپ کسی ادارے میں آئے، کسی مسجد میں گئے نماز کے لیے، آپ گئے سر جھکا کر سیدھا مصلی پہ گئے، پہلی صف میں نماز پڑھی، سر جھکا کے واپس آ گئے، کسی سے ملا ہی نہیں، وہ نماز منہ پہ پھینک دی جائے گی۔ مسئلہ یہاں پہ آ کے سر جھکا کے مسجد میں پڑھنا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جب تم انٹر ہو سب سے ہاتھ ملاؤ، ہلو ہائے کرو، ہاتھ ملاؤ، پوچھو بھائی کوئی مدد کی ضرورت ہے؟ آپ کہیں گے کیا بات کر رہے ہیں، منہ کھولیں گے تو ہاتھ بڑھ جائیں گے لوگوں کے۔ بابا ہر چیز پیسہ نہیں ہے، ہر چیز پیسہ نہیں ہے۔ کوئی غریب ہے نا، اس کے پیٹھ پہ ہاتھ تو رکھ سکتے ہو یار، کچھ اچھے 2 جملے ہیلپ کے بول سکتے ہو، مورل سپورٹ کر سکتے ہو۔ اسلام کمیونٹی کا مذہب ہے، اسلام ایک آدمی کا مذہب نہیں ہے۔ می اینڈ مائی فیملی، یہ سلوگن کو، یہ نعرے کو ذہنوں سے نکال کر آپ کمیونٹی کے لیے کچھ کریں گے، وہ شخص کبھی ہاتھ کو نہیں پھیلاتا، وہ شخص پریشان نہیں ہوتا، وہ شخص کو خوف نہیں ہوتا جو دوسروں کے لیے کچھ کرتا ہے۔ فکر تو کرو، سوچو تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے کربلا کا میسج کیا ہے؟ کربلا کا پیغام یہ ہے، کربلا کا میسج 2 مہینے 8 دن کی آزاداری کا میسج کیا ہے؟ جو امام حسین کربلا اسلام کے لیے آئے تھے، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر، یہ کیا ہے؟ کہ حسین آپ نے امر بالمعروف کیا اور نہیں عن المنکر کیا۔ یہ کربلا ہے بابا، یہ کربلا ہے۔ آج جس امام کی شہادت کا دن ہے، رات ہے، اس امام کا عالم کیا تھا؟ امام حسن علیہ السلام امام کے نام پہ باواز بلند صلوات پڑھ لے۔ اس امام کی زندگی سے ہم کو پہلو کیا لینا؟ مجھے لازم آج رات میں امام کے تعلق سے بولنا ہے، مخصوص رات ہے مولا کی۔ یہ امام کیا تھا؟ پوری زندگی اس امام نے، ویسے ہمارا ہر امام پوری لائف امام دوسروں کے لیے، ویسے ہمارا ہر امام کرتا، لیکن یہ امام دوسروں کے لیے۔ ایسا بڑا دسترخوان، ابھی آپ نے امام کی نظر دی، مشہور دسترخوان امام کا۔ امام جب اور 2 میسج امام کے تعلق سے یہ بھی دے دو کہ امام کی جب ولادت ہوئی، ولادت کے بعد 3 یا 4 سال کا سن تھا آپ کا، اللہ کا رسول گولڈن ایرا ہے، آپ کو پتا ہے جب 3 ہجری امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اسی سال سے 2 ہجری میں 3 ہجری میں اسی سال سے رمضان کے روزے واجب ہوئے۔ یہ وہی سال ہے جس سال میرا مولا پیدا ہوا، 15 رمضان کا۔ اس سے پہلے رمضان کے روزے واجب نہیں تھے۔ اور امام حسن کا سن 3-4 برس کا ہے، اللہ کے رسول کی آغوش میں بیٹھے ہوئے، 6-7 ہجری کا واقعہ، 3 ایئرس یا 4 ایئرز اولڈ بوائے بیٹھے ہوئے، مسجد بھری ہوئی ہے، مسجد نبوی، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ۔ مسجد بھری ہوئی ہے، اتنی بڑی مسجد میں لوگوں نے دیکھا کہ ایک شخص، ایک پرسنالٹی انٹر ہوئی، اس کا روب اور دبدبا، اس کا جلال اتنا تھا وہ آدمی کا جو انٹر ہوئے کہ پورا مجمع اٹھ گیا۔ وہ انٹر ہوئے، سیدھا آئے، آگے رسول کو دیکھ کر السلام علیکم کہا، اللہ کے رسول نے علیکم السلام کہا۔ اس نے ایک نئی زبان میں، نیو لینگویج میں، عربک لینگویج ہے مدینے کی، ایک نئی زبان میں رسول سے کچھ گفتگو کی، ڈائلاگ۔ رسول نے اسی زبان میں اس کو جواب دیا، یہ سنا، پھر اس نے کچھ سوال کیا، رسول نے امام حسن کی طرف اشارہ کیا۔ امام حسن 3 سال یا 4 سال کے گود میں بیٹھے ہوئے، یہ ضعیف آدمی، یہ بوڑھا آدمی، یہ سینئر سٹیزن آپ جو بھی انہیں کہیں، پلٹا امام حسن کی طرف۔ پھر اس نے امام حسن کو اپنی اسی زبان میں بات کی جس زبان سے رسول سے بات کر رہا تھا۔
امام حسن نے اس کو اسی زبان میں جواب دیا. وہ سوال کرتا رہا، شہزادہ جواب دیتا رہا، وہ سوال کرتا رہا، شہزادہ جواب دیتا رہا. 10-15 منٹ اس نے سوالات کوشچنز تھے، امام نے اسی لینگویج میں اس کو آنسر کیا. پورا مجمع کھڑے رہ کے دیکھ رہا یہ ماجرا کیا ہے. اور آپ کو معلوم عرب تو اس معاملے میں بڑا مشہور ہے. ایک چھوٹا واقعہ ہو جائے، جیسا سب کانٹیننٹ میں 100 آدمی کھڑے ہو جاتے ہیں نا، وہاں پہ بھی ایسے کھڑے ہوئے تھے. وہاں ٹائم ہی ٹائم ہے ان کے پاس. جیسا آپ امریکہ میں ایک کوئی دیکھتا بھی نہیں، اس لیے کہ 1 منٹ آپ کا قیمتی، اگر 1 منٹ زیادہ چلا جائے گا تو یار پھر ہمارے 40 آورز پورے نہیں ہوں گے. وہاں پہ تو عرب میں تو ٹائم ہی ٹائم ہے یار. کھڑے ہو ذرا کچھ ہوا پورا مجمع کھڑا ہو گیا، کھڑے ہو کے دیکھیں گے، تماشا بہت کرنا، فری ہے پورے لوگ. اور جیسا ہم سب کانٹیننٹ میں کرتے، تب یہاں پہ رسول کہہ رہے ہیں، رسول کے بعد پورا مجمع کھڑے کے دیکھ رہے ہیں، یار یہ ہو کیا رہا ہے، کس زبان میں بات کر رہے ہیں. سب کو فکر. 10-15 منٹ اس نے سوالات کیے، 10-15 منٹ شہزادے نے جوابات دیے. اس کے بعد وہ پلٹا رسول کی طرف. رسول نے کچھ پوچھا اس سے، اس نے سر کو ہلایا اور واپس چلا گیا. جیسے ہی واپس گیا، اب مسلمانوں کو بڑی فکر تھی، ہے کون، یہ لینگویج کیا ہے، اور حسن جواب کیا دے رہے. کہا یا رسول اللہ یہ ماجرا کیا ہے، کون تھا یہ بندہ. کہا یہ نبی خضر تھے، خضر نبی تھے. یہ اکثر میرے پاس آتے ہیں، جب کوئی پرابلم ہوتا ہے میرے پاس آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، میں ان کو جواب دیتا ہوں. آ جائے. نبی خضر سینئر سٹیزن کب کے ہیں یہ، نبی موسیٰ کا سے بھی پہلے، موسیٰ نبی سے پہلے کا زمانہ ہے نبی خضر کا. آ جائے. حسن بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کو بتانا تھا حسن کی فضیلت، سمجھے، امام حسن کی فضیلت اللہ کو بتانا تھا. آ کر آج جب انہوں نے مجھ سے سوال کیے تو میں نے کہا یار مجھ سے تو روز ہی پوچھو نا، میرے بیٹے سے پوچھو. میں ایک بات یہاں روک کے آپ کو بولوں، اگر کوئی کسی کے پاس آپ سوال کرنے چلے جائیں، کسی مولانا کے پاس، اور مولانا کی گود میں ان کا گرینڈ سن بیٹھا ہوا ہو، آپ مولانا سے کہیں مولانا میرا یہ مسئلہ ہے فقہ کا. پہلے تو آج کل تو ہم سب مجتہد، ہم کو ضرورت ہی نہیں پڑتی. میں کیا کہہ رہا، ہم کو ضرورت ہی نہیں ہے مولانا کے پاس جانے کی، ہر گھر میں، اس لیے کہ انٹرنیٹ ہے. بابا اسلام انٹرنیٹ سے مت لو. کیا کہہ رہا، آج جو پرابلمز ہے نا، انٹرنیٹ بہت اچھی چیز ہے، لیکن اسلام انٹرنیٹ سے پورا مت لو. اگر انٹرنیٹ کا اسلام تو ختم ہی ہو جائے گا. اس لیے کہ ہمارے پاس پہلے سے 2 فقہ ہیں، ایک ہماری دادی نانی کی، ایک فقہ محمدی. ہمارے گھروں میں سب کانٹیننٹ میں 2 فقہ چلتی ہے، ایک ہماری نانی دادی کی فقہ چلتی ہے، ایک فقہ محمدی چلتی ہے. جہاں فقہ محمدی کم ہو جاتی ہے، نانی دادی کی فقہ زبردست. اور آج مردانے میں نہیں، ہماری ماں بہنوں میں زیادہ. اس لیے ڈر نہیں ہے کہ کل ایک ہی دن میرا باقی ہے، کھانا وانا بند تھوڑی ہوگا میرا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. ایک اور پڑھ لیجئے بابا سے بولا. اب آپ امیجن کریں کوئی انسان گرینڈ فادر کا، کوئی مولانا کے پاس آپ جائیں اور ان کا نواسا پوتا بیٹھا ہوا ہو، اور آپ مولانا سے سوال کریں، مولانا کہا یار میرے بچے سے پوچھ لو. ایک انسلٹ، ایک بزرگ کی، ایک آپ مولانا کے پاس ہے، آپ کا ایج بھی بڑی ہے، ان کی ایج بھی بڑی ہے، اب بچے سے کیا پوچھیں گے. کمال حسن کی شجاعت. خضر نے کہا، رسول نے کہا، میں نے جب کہا میرے بیٹے حسن سے پوچھو، خضر ایک لمحے کے لیے رکا نہیں، فوراً متوجہ ہوا، پوچھا. تو اس کے بعد رسول کا جملہ میرا جملہ نہیں، رسول کہتے کہ جیسے ہی صلوات پڑھے محمد والے محمد. ایک اور صلوات پڑھ لے بابا سے پڑھو. ایک اور صلوات پڑھ لے. بہرحال رسول نے مسلمانوں سے کہا کہ جیسے ہی ان کے سوالات ختم ہوئے، میں نے خضر سے پوچھا. غور سے سنیں، رسول مسلمانوں نے کہا کیا وہ سیٹسفائیڈ ہوئے؟ تو کہا میں نے خضر سے پوچھا، کیا ہے خضر یہ بتاؤ
تمہارے سوالات کے جوابات مل گئے؟ تو کہاں مل گئے؟ کہا تم سیٹسفائیڈ ہوئے، تشفی ہوئی؟ تو کہا جیسے آپ کے ساتھ ہوتی ویسی حسن کے ساتھ ہوئی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ خضر کون ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے خضر کے بارے میں؟ اچھا میں ایک بات یہاں روک کے بولوں، ہمارے 4 نبی زندہ ہیں۔ سب سے پہلے ادریس، اس کے بعد الیاس، اس کے بعد خضر، اس کے بعد عیسیٰ۔ ادریس جو نبی ہے وہ چوتھے آسمان پر ہے۔ الیاس جو نبی ہے وہ ڈیزرٹس میں، جتنے ڈیزرٹس ہیں وہاں پر اگر کوئی مسلمان، کوئی مومن راستہ بھول جائے، ہلاک ہو جائے، تو نماز جنازہ الیاس پڑھاتے ہیں۔ اسی طرح پانی میں کوئی مومن کا انتقال ہو جائے تو وہاں اس کی نماز جنازہ خضر پڑھاتے ہیں۔ عیسیٰ اور عیسیٰ جو ہے وہ چوتھے آسمان پر ہے۔ یہ چاروں نبی انشاءاللہ جب ہمارا امام آئے گا، فرزند حسن آئے گا، تو یہ چاروں نبی زمین پر آئیں گے انشاءاللہ۔ میری کبھی ٹاپک ایکچوئل میں امام کے اوپر بتانا چاہتا تھا یہ مجلس میں، لیکن یہ حالات جو بدلے اس کی طرف سے میں نے ٹاپک کو بدلا۔ لیکن یہ چاروں نبی جب آئیں گے اسی وقت آئے گے جب فرزند زہرا زمین پر آئے گا، ظہور کرے گا۔ الیاس صحراؤں میں، ڈیزرٹس میں، خضر پانی میں ہے، عیسیٰ چوتھے آسمان پہ، اور ادریس نبی بھی چوتھے۔ قرآن کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا، چاروں نبی زندہ ہے۔ تو خضر کون ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ خضر یہ وہ نبی ہے کہ جو پانی کے اندر ہے۔ قرآن میں پورا واقعہ موجود ہے کہ نبی موسیٰ سے کہا تھا کہ جاؤ اور خضر سے کچھ علم کو حاصل کرو، کچھ نالج کو حاصل کرو، تھوڑا سا پڑھ لو جا کر، وہ علم دے گا۔ عزیزو خضر موسیٰ کا جو علم ہے وہ کتنا ہے؟ خضر کے علم کے برابر نہیں ہے۔ خضر کا علم جہاں ختم ہوتا ہے وہاں سے حسن کا علم شروع ہوتا ہے۔ امام حسن اس ہستی کا نام ہے، اس پرسنالٹی کا نام ہے کہ صبر حسن، حلم حسن، وزڈم جسے انگلش میں کہتے ہیں، امام حسن کے پاس کیریکٹر، وزڈم۔ سامنے آ کر امام کے منہ پہ گستاخی کر رہا ہے۔ جو غریب شام کا آدمی، میں امیر شام کیوں کہوں؟ میرا امیر تو میرا مولا ہے، سمجھے؟ وہ تو غریب شام ہے، فقیر شام ہے۔ اب آپ سمجھے میں نے کسی کا نام نہیں لیا، میں اپنے الفاظ کا ذمہ دار، آپ کے ذہنوں کا نہیں، سمجھے؟ وہ تو فقیر شام ہے۔ فقیر شام کا آدمی آیا تھا۔ وزڈم دیکھیں میرے مولا کا، یہ کیریکٹر کو ہم کو سیکھنا ہے، اپنے کیریکٹر میں اس کے امپلیمنٹ کرنا ہے۔ امام حسن کا نام لے کے ہم خوش ہوتے ہیں، خوش تو ہو، بے شک خوش ہو، لیکن ان کی کیریکٹر میں سے کچھ تو لے اپنے لیے، یہ لازم ہے۔ اتنا وزڈم تھا، اتنا علم تھا مولا کے پاس کہ شام میں مدینہ ہے، وہ ظالم کے پاس سے آدمی آیا، مولا کے منہ پہ مولا سے گستاخی کر رہا۔ مولا مسکرائے، امام حسن علیہ السلام مسکرا کے کہا، سن تو شاید مجھے نہیں جانتا، میں بتا دوں، اپنے انٹروڈکشن کرا دوں میں کون۔ اس نے کہا نہیں میں جانتا ہوں۔ تو کہا شاید تم مجھے مسافر معلوم ہو رہا، ٹورسٹ معلوم ہو رہا، میں تیری کوئی ہیلپ کروں؟ تو کہا نہیں مجھے کوئی ہیلپ نہیں چاہیے۔ امام نے کہا تو بھوکا ہے، میرا دسترخوان پہ آ جا۔ وہ مسلسل بولے جا۔ امام نے کہا کہ اگر تیرے پاس سواری نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، تو بول میں تیری ہیلپ کروں۔ ایک سٹیج ایسا آ گیا، پیروں پہ گر کے کہنے لگا میں اتنا برا بول رہا ہوں اور اتنا میرے ساتھ اخلاق پیش کر، میں آیا تھا اس کا بن کے، اب جا رہا ہوں آپ کا غلام بن کے۔ تیسری چیز دوستوں میں کیا کروں؟ تیسری چیز امام حسن کے کیریکٹر کی، کردار کی۔ آپ کا پیس ایک ایگریمنٹ ہوا تھا اس ظالم کے ساتھ، وہ پیس کیا تھی؟
امام حسن کا جو پیس ایگریمنٹ ہوا تھا، کبھی آپ نے سنا کہ سیز فائر اگر کسی پاور کے ساتھ دو ملکوں میں ہوتا ہے تو بیٹھ کر پہلے ڈسکشن ہوتا ہے، اس کے بعد پوائنٹس آگے پیچھے چھوڑنا پڑتا ہے، کسی کو کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، کسی کو کچھ چھوڑنا پڑتا ہے. کبھی کسی ملک نے بلینک سائن کر کے نہیں دیا پیپر. یہ حسین حسن کی صداقت ہے، حسن کا کردار ہے، حسن کا کیریکٹر تھا. آپ کو پتا ہے امام حسن کے زمانے میں منافقت، ہپوکریسی اپنی معراج پہ تھی. ہپوکریسی معراج پہ تھی. آپ کو حیرت ہوگی کہ امام حسن کے بعد جب اس نے ایگریمنٹ بھیجا، بلینک پیپر پہ سائن کر کے کہا کہ حسن ابن علی میں تم کو سائن کر کے بھیج رہا ہوں، جو پوائنٹس تم کو لکھنا ہے لکھ لو، میری آلریڈی اس پہ سائن ہے، ہمارا ایگریمنٹ اسی پہ ہوگا. لیکن وہ جانتا ہے کہ کیریکٹر حسن کیا ہے، ہر چیز غلط نہیں لکھتا حسن. دشمن کو جس پہ بھروسہ ہو اس کا نام حسن ہے. کمال تھا، کمال تھا. وہ آیا، پیپر دیا، لیکن پیپر دینے سے پہلے اس نے کیا کیا پتا ہے؟ بڑے بڑے گنی بیگز، گاربیج بیگ، جس کو بھی آپ جو بھی کہیں، گنی بیگ کہیں، گاربیج بیگ، جو بھی ایسے بڑے بڑے بیگز جو ہے اس کے لوگوں نے لا کے امام حسن کے ہاتھ میں دیا. مظلوم امام بھی ہے، مولا عباس بھی ہے، اور سب چاہنے والے، تمام چاہنے والے بیٹھے. امیر شام کا جو ڈیلیگیشن آج ان کے ساتھ بڑے بڑے بیگز بھی آئے تھے. لا کر کہا، پیپر دے کر، جو بھی ریپرزینٹیو تھا اس کے پاس کا، کہا کہ فرزند رسول آپ سائن کرنے سے پہلے ان پیپرز کو دیکھ لیں، سوری ان بیگز کو کھول کے دیکھ لیں. جتنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے نا وہ لوگ یہ سمجھ رہے کہ پیسہ آیا، اس لیے کہ امیر شام کی تو پریکٹس نا، لوگوں کو پیسہ دیتا تھا، پیسے دے کے خریدتا تھا. تو اگر آج بھی کوئی خریدا تو وہی سیرت ہے، آج بھی خریدا جا رہا ہے. میرے ٹاپک نہیں بتاتا، ورنہ آج کے دور میں کتنا مارکیٹ اوپن ہو گئی ہے. تو بہرحال کہا کہ بیگز ہے، آپ پہلے اس کو دیکھ لیں کھول کے. جتنے مسلمان تھے وہ لوگ یہ سمجھے کہ یار پیسہ ایسا آیا ہے زبردست. وہ پیسے کو کیا دیکھے گا؟ جو زمین اور آسمان کا مالک ہو، جو جنت کا سردار ہو، اس کے لیے پیسے کی کیا نہیں گئے. حسن جانتا ہے اس کے اندر کیا ہے. امام نے کہا سنو، میں جانتا ہوں، آئی نو کیا ہے اس کے اندر. حیرت ہوگی آپ کو. میں نے کہا نا ہپوکریسی اس وقت اپنی معراج پہ تھی، کمال پہ تھی. امام حسن کے دور میں لوگوں نے اس کے اندر امیر شام سے جو لوگوں کے کورسپونڈنس ہوئے تھے، جو لیٹرز ایکسچینج ہوئے تھے، جو ایمان کو بیچا تھا، کوئی 5,000 میں، کوئی 10,000 میں، کوئی 15,000 میں، کوئی 25,000 دینار میں. کیوں کہ موقع ملے گا تو ہم حسن کو قتل کر دیں گے. تو جب یہ بھیجا تھا، یہ لکھا تھا، وہ پورے لیٹرز امیر شام نے امام حسن کے پاس بھیج دیے اور کہا کہ حسن تمہارے سب لوگ بک چکے ہیں. کتنی عجیب بات ہے، سب بک چکے ہیں. عزیزوں سن کے حیرت مت کرو. پتہ نہیں اگر آج میری لینڈ کی مارکیٹ اوپن ہو جائے تو پتہ نہیں کتنے بک جائیں. اب یقین کرو، شکر کرو، دعا یہ کرو کہ اللہ یہ امتحان ہم سے نہ لے. ہر چیز میں کمپرومائز کرنا، ولایت علی میں نو کمپرومائز. مولا کی ولایت میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. ہر چیز ولایت علی کے ساتھ ہے. ولایت علی مائنس ولایت علی، اسلام وہ لفافہ ہے جس میں خط نہ ہو. سمجھے؟ بعد میں سمجھ رہے. دیکھیے بابا، لفافے کی ویلیو خط سے ہوتی ہے، ورنہ انویلپ جو ہے وہ گاربیج ہے، ویلیو کوئی نہیں ہے. ورنہ ایک وہی انویلپ جو گاربیج میں ہے، وہی انویلپ $1 ملین کا بھی ہو سکتا ہے اگر چیک اندر آ جائے. تو اصل چیز لفافہ، انویلپ جو ہے اس کی ویلیو ہے. اگر مائنس علی، لفافہ کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. اسلام اسکیلیٹن ہے، روح ہے اسلام میرا مولا. تو کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا. مولا کے زمانے میں لوگ بکے. صفین، جمال، امام حسن کی زندگی، یہ پوری تیاری ہوتے ہوئے کربلا تک آئی. بس
حسن اس کریم کا نام ہے، اس کریم کا نام ہے۔ میں ایک بات آپ کو آج کہتا ہوں کہ 15 تاریخ ہر مہینے کی میں آپ کو تحفہ دے رہا، تیسری مجلس ادارے جعفریہ کی، ہر مہینے کی 15 تاریخ آپ امام حسن کا دسترخوان کریں۔ 100 آدمی کو بلانے کی ضرورت نہیں، آپ اپنی فیملی کے ساتھ کریں، فروٹس لا لیں 5۔ اگر آپ 100 آدمی کو بلا کے کریں تو بہت اچھا ہے، لیکن ممبر رسول سے، ممبر سے کہہ رہا، ادارے جعفریہ میں کہہ رہا ہوں، 27 کی رات میں کہہ رہا ہوں، آزما کے دیکھنا۔ جو شخص ہر مہینے کی 15 تاریخ کو امام حسن کا دسترخوان کرے، وہ رزق کا پرابلم، پورے مہینے کا رزق کا ضامن حسن ہو جاتا ہے۔ وہ کبھی ہاتھ نہیں پھیلائے گا، رزق کے پیچھے نہیں چلے گا، رزق کے آگے چلے گا۔ امام حسن کا دسترخوان، تین تاریخیں یاد رکھنا۔ 8 تاریخ کو مولا عباس کی نظر کرنا، 15 تاریخ کو امام حسن کی، 22 کو چھٹے امام کی۔ آپ آزما کے دیکھیں، 12 15 سال سے رزق کے پرابلمز میں تھے، ان لوگوں کے رزق کے دروازے ایسا کھلے۔ ایک مہینے میں رزق آپ کا، وہ مہینہ پھر آپ کبھی پریشان نہیں رہیں گے، غیب سے آئے گا، غیب سے آئے گا۔ اسی لیے کہا امام حسن کا دسترخوان کبھی مس مت کرو۔ 5 پھل لاؤ، 10 لاؤ، 100 آدمی کو بلاؤ، 1 آدمی کو بلاؤ، بہرحال امام کے دسترخوان ضرور کرو، اس لیے کہ یہ امام کی زندگی کا وہ عمل ہے کہ راوی کہتا ہے کہ میں کوفہ آیا تھا، جب میں کوفہ آیا، مسافر ہوں، مسجد کوفہ میں گیا، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ۔ میں گیا تو میں نے چاہا کہ مسجد کی 2 رکعت تحیہ مسجد کی نماز پڑھ لوں۔ میں نے 2 رکعت نماز پڑھی، مسجد بالکل خالی تھی، ظہر کا وقت ہو چکا تھا، لوگ پڑھ کے چلے گئے تھے۔ جب پڑھ کے میں واپس جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے مسجد کے کونے میں بیٹھا ہوا، کھانے کی تیاری کر رہا ہے۔ تو اس نے مجھے دیکھا، میں نے سلام کیا، اس نے جواب دیا، اس نے کہا میرے قریب آ جا، کھانا تیار ہے۔ یہ مسافر تھا، بھوکا تھا، بیٹھ گیا سامنے جا کے۔ وہ کہتا ہے کہ جب بیٹھا تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ وہ بیٹھنے والا اپنے جو اس کے پاس چیز تھی اس میں سے روٹی کو نکالا، اتنی سخت روٹی، اتنی ڈرائی روٹی، اتنی سخت روٹی کہ ہاتھ سے نہیں ٹوٹی۔ تو میں یہ حیرت میں تھا کہ یہ سالن کیا لے گا، تو میں نے دیکھا کہ ایک برتن میں پانی لیا، اس روٹی کو اس میں ڈپ کیا، تھوڑا سا نرم کیا اور سامنے پیش کر دیا۔ میں نے اس روٹی کو دیکھا، اس شخص کو دیکھا، کہا کہ اے بھائی یہ روٹی تجھے مبارک ہو، میں علی کے بیٹے حسن کے دسترخوان پہ جاؤں گا اور وہاں جا کر کھانا کھاؤں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے چلا جا۔ وہ اٹھ کے امام حسن کے دسترخوان پہ آیا، سب غریب مسافر بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، یہ بھی بیٹھ گئے۔ یہ کھانا کھاتا ہے، ایک لقمہ لیتا ہے منہ میں، اس کے ساتھ ایک برتن ہے، مسافر ہے، برتن ساتھ ہے، ایک لقمہ خود لیتا ہے، ایک لقمہ برتن میں ڈالتا ہے، ایک لقمہ خود لیتا ہے، ایک لقمہ برتن میں ڈالتا ہے۔ امام حسن کی نگاہ پڑی، کہا بھائی تو یہ کیا کر رہا ہے؟ اگر تیری اہل و عیال، تیری فیملی ہے تو ہم کو بتا دے، ہم تیرے ساتھ کھانا کر دیں گے، تو پہلے اپنا کھانا تو پیٹ بھر کے کھا لے۔ تو اس نے کہا کہ مولا فرزند رسول، میں اپنے لیے نہیں کر رہا، میں تو مسافر ہوں، میں فیملی میری ساتھ نہیں ہے، میں کوفے کی مسجد میں ایک ایسے بندے کو اللہ کے دیکھ کے آ رہا ہوں کہ جس کے پاس اتنی سوکھی روٹی ہے کہ ہاتھ سے بھی نہیں توڑتی، وہ پانی میں ڈپ کر کے کھا رہا ہے، میں اس کے لیے لے کے جا رہا۔ بس یہ سننا تھا، امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا بھائی تو جانتا ہے وہ کون ہے؟ تو کہا میں نہیں جانتا۔ کہا وہ میرا بابا علی ہے۔ اس کے بعد اس کا ہاتھ پکڑا، حجرے میں لے کے جا کے کہا سنو، ہم بھی یہ کھانا نہیں کھاتے، ہم بھی یہ کھانا نہیں کھاتے، یہ تو ہم لوگوں کو کھلاتے، ہم نہیں کھاتے۔ یہ عالم ہے امام حسن کا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آگے کھا رہے امام کے، لیکن میرے امام کا یہ عالم آج کی رات قیامت کی رات ہے، مصیبت کی رات ہے۔ آج کی رات سکون کی رات نہیں ہے دوستو، یہ وہ رات ہے کہ جس میں 2 معصوم کی شہادت ہے۔ فاطمہ یتیم ہو گئی اس رات میں۔ آج کی رات پرسے کی رات ہے، پرسے کی رات۔ کل انشاءاللہ اللہ کے رسول کے مصائب پڑھوں گا۔ آج کی رات بی بی کو 2 معصوم کا پرسہ دے، بابا کا بھی دے، بیٹے کو بھی دے۔
آج ہمیشہ آپ شہزادی کو حسین کا پرسہ دیتے، کربلا والوں کا پرسہ دیتے، لیکن آج اس حسن کا پرسہ دو جو سبط اکبر تھا، سبط اکبر تھا، ایسا کریم شہزادہ امام کا، لیکن اس امام پر وہ ظلم ہوا۔ آج پہلی دفعہ نہیں ہوا امام پہ حملہ، امام پہ کئی مرتبہ حملہ ہو چکا تھا، ظالمین کئی مرتبہ یہ ظالمین یہ امام پہ حملہ کر رہے تھے، لیکن آج کی رات امام کا یہ دستور تھا مدینے میں، جب آپ رات میں بستر پہ جاتے تھے تو آپ کے پاس ایک پانی میں برتن میں پانی ہوتا تھا، امام رات میں اٹھ کے پانی پیتے تھے۔ عزیزو، آپ کی زوجہ جادہ خدا اس پہ عذاب نازل کرے، اس ظالمہ نے ایسا زہر ملایا اس میں کہ امام نے ایک پانی کا سپ لیا، کلیجے کو پکڑ لیا، امام تڑپنے لگے۔ آج تکلف سے نہیں رونا، تکلف سے نہیں رونا، مجلس میں تکلف سے نہیں روتے۔ چھٹے امام نے ابو بصیر سے پوچھا تھا کہ تم کیوں میرے جد پہ نہیں روتے؟ تو کہا مولا میری رومال پوری نم ہو گئی۔ تو کہا ایسے نہیں روتے، ایسا رو جیسی میری دادی فاطمہ روتی ہے جب مجلس میں آ کے کہتی ہے ہائے حسین، زمین اور آسمان رونے لگتے۔ اس طرح گریا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لیے روئے۔ یہی آنسو ہے جو کام آنے والے۔ آج امام زمانہ کو پرسا دے آپ۔ شہزادہ تڑپنے لگا، جگر کو پکڑ کے تڑپنے لگا۔ بی بی ام فروا غریب ہے، شہزادے قاسم کا سن 3 یا 4 برس کا ہے۔ امام کا پہلا جملہ یہ تھا کہ میرے بھیا حسین کو بلاؤ، میری بہن زینب کو بلاؤ۔ جب شہزادہ چلنے لگا اپنی پھوپھی کے بعد جانے کے لیے تو امام حسن نے کہا قاسم تم ایسے مت جاؤ۔ قاسم کو قریب بلایا، بلا کے سر سے امامے کو اتار دیا، نیچے سے مٹی منگوائی، سر پہ خاک ڈال دی، گریبان کو چاک کر دیا، آستینوں کو الٹ دیا، کہا اس شکل میں جاؤ میری بہن کے پاس، بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ صبح کا وقت تھا، شہزادے نے جا کے بی بی کے دروازے کو دخل باب کیا، زینب نے دروازہ فضا نے کھولا، عجیب حالت کو دیکھا، روتے ہوئے بی بی کے پاس آئی، کہا شہزادی دیکھو قاسم کی کیا حالت ہو گئی۔ جب زینب نے دیکھا کہ سر پہ خاک ہے، گریبان چاک ہے، آستینیں الٹی ہوئی ہے، کہا میرے بھیا کو کیا ہو گیا؟ اسی طرح پرسا دے، اسی طرح پرسا دے۔ تکلف سے نہیں رونا، تکلف سے نہیں رونا۔ بی بی فاطمہ کو پرسا دے، امام حسن کو۔ شہزادی نے سر پہ چادر ڈالی، فوراً امام حسن کے گھر میں آئی، دور سے بہن نے بھائی کو دیکھا، آگے بڑھ کے ہاتھوں کو پھیلا دیا، کہا بھیا حسن کس نے زہر دے دیا؟ میں کہوں بی بی یہ مدینہ ہے، آپ بھائی کو پوچھ لیں، لیکن ایک وقت آنے والا ہے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گی کہ بھائی کے گلے پہ خنجر ہوگا۔ اسی طرح پرسا دو، اسی طرح پرسا دو۔ امام حسین بھی آ گئے، پورے خاندان اہل بیت آ گئے، سب قریب آ گئے۔ جب سب قریب آ گئے عزیزو تشت لایا گیا، جب شہزادے نے کہ جگر کے ٹکڑے باہر آ گئے، جب اس پانی کو زمین پہ ڈالا گیا، زمین پھٹ گئی، اندازہ لگاؤ زہر کا کتنا اثر تھا۔ عزیزوں وہ لمحہ آیا کہ امام حسن نے سب کا ہاتھ امام حسین کے ہاتھ میں دیا اور وصیتیں کی کہ میرے بعد حسین کی اطاعت کرنا۔ اس کے بعد حسن نے سب اپنے اولاد کو دیکھا، بہن بھائیوں کو دیکھ کر کہا کہ السلام علیکم اہل بیت نبوہ و معدن و رسالہ۔ بس یہ کہنا تھا، زینب نے چادر کو پھینکا، قاسم حسن کے پیروں پہ گر گیا، کہا بابا میں یتیم ہو گیا۔ زینب نے آگے بڑھ کے بچے کو ہٹایا، یہ دنیا کا
کا دستور ہے کہ جب یتیم کوئی ہوتا ہے پیروں پہ گر کے روتا ہے تو چاہنے والے ہٹاتے ہیں، لیکن ہائے کربلا کی یتیم سکینہ باپ کے پیروں پہ تھی، شمٹ تماچے مار رہا تھا۔ اسی طرح پرسا دو حسن کا ماتم ہے، ہو سکتا بی بی فاطمہ آئی ہو سکتا میرا امام آیا ہو سکتا بی بی زینب آئی ہے، میں کہوں مولا پرسا لو۔ امام حسن کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، امام کا تابوت چلا، بہنوں نے دروازے پہ آ کے کہا کہ بھیا حسن خدا حافظ۔ تابوت چلا، لیکن اس ظالمہ عورت نے تیروں کو برسایا، شہزادے کا تابوت پھر پلٹ کر آیا۔ عزیزوں وہ لمحہ آیا کہ جب تابوت پلٹ کر آیا تو امام حسن کے جسم پہ 17 تیر آ گئے تھے، بہن نے بھائی کے جسم سے تیروں کو نکالا۔ میں کہوں بی بی مدینے میں بھائی کے جسم سے نکال لے، کربلا میں موقع نہیں ملے گا، حسین کی لاش ہوگی، گھوڑے دوڑیں گے، آپ فریاد کریں گی کہ ہائے میرا بھیا حسین دنیا سے مجھے کہا ہے پڑھا اٹھا ہے جنازہ امام حسن کا، 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 ہوا سوگتازہ رسول زمن
حسن کا اٹھا ہے جنازہ اٹھا ہے جنازہ امام جنازے پہ بھائی کے تیروں کی بارش جنازے پہ بھائی کے کلیجہ پھٹا جا رہا ہے بہن کا اٹھا ہے جنازہ اٹھا ہے جنازہ دہائی ہے نانا دہائی ہے نانا دہائی ہے دہائی ہے نانا دہائی ہے نانا دہائی ہے نوحہ یہی زینب خستہ تن کا اٹھا ہے جنازہ اٹھا ہے جنازہ کلیجہ ہوا زہر میں ٹکڑے ٹکڑے کلیجہ ہوا گرا تشت میں خون سارا بدن کا اٹھا ہے جنازہ اٹھا ہے کیا ہے بھائی نے بھائی کو رخصت کیا ہے گلا چوم کر شاہ تشنا دہن کا اٹھا ہے جنازہ اٹھا ہے نواسے نے نانا کا پہلو نہ پایا نواسے نے نانا کا پہلو نہ پایا نواسے نے ستن ایک یہ بھی ہے چرخ کہن کا اٹھا ہے جنازہ اٹھا ہے جنازہ ملا کم سنی میں جو داغ یتیمی ملا کم سنی میں جو ملا کم سنی میں جو داغ یتیمی ملا کم سنی میں عجب حال ہے قاسم گل بدن کا اٹھا ہے جنازہ اٹھا ہے کرے کیوں نہ ماتم بہے کیوں نہ آنسو کرے کیوں نہ کرے کیوں نہ ماتم بہے کیوں نہ آنسو کرے کیوں نہ شباہت یہ غم ہے امام حسن کا اٹھا ہے جنازہ اٹھا ہے جنازہ زینب آ گئی بھائی لو زندان شام سے چھٹ کر زینب آ گئی بھائی زینب آ گئی بھائی لو زندان شام سے چھٹ کر زینب آ گئی بھائی زینب آ گئی بھائی لو زندان شام سے چھٹ کر زینب آ گئی بھائی زینب آ گئی بھائی لو اب نہ یہاں سے گھر جائے گی
زینب آ گئی بھائی، زینب آ گئی بھائی، لوگ زندان شام سے چھٹ کر بعد تیرے ایسا لوٹا گئے، بعد تیرے ایسا لوٹا گئے، سر پہ نہ چھوڑی ایک کے چادر، کھینچ لیا بیمار کا بستر، دیتی رہی میں دہائی، زینب آ گئی بھائی، زینب آ گئی بھائی، تاریکی راستے انجانے، تاریکی راستے انجانے، دشمن ہر سونے زیتانے، کرب و بلا کے بن میں نہ جانے کیسی شام تھی آئی، زینب آ گئی بھائی، زینب آ گئی بھائی، حسرت کو تھی جانے خواہر، 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 دیتے اجازت کریے ستمگر، دیتے اجازت کریے ستمگر، میت پر کچھ دے ٹھہر کر بولے تھی ماں جائی، زینب آ گئی بھائی، زینب آ گئی بھائی، آدھا لے گئے ہم کو در در، 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 سر کھولے بے مکنا چادر، سر کھولے بے مکنا چادر، کیا بولوں ایک قدم پر کس کس کی یاد آئی، زینب آ گئی بھائی، زینب آ گئی بھائی، چلتے چلتے شام جو پہنچے، چلتے شام جو پہنچے، چلتے چلتے شام جو پہنچے، چلتے شام جو پہنچے، کچھ مت پوچھو بھیا ہم سے، کچھ مت پوچھو بھیا ہم سے، موت تھی بہتر اس جینے سے، موت مگر نہ آئی، زینب آ گئی بھائی، زینب آ گئی بھائی، غم سے پھٹا جاتا ہے کلیجہ، غم سے پھٹا جاتا ہے کلیجہ، جاگو برادر اٹھو بھیا، لے لو اس لاچار کا پرسا، شام جسے چھوڑائی، زینب آ گئی بھائی، زینب آ گئی بھائی، زندان شام سے چھٹ کر زینب آ گئی بھائی،
سخت کبا بے خطا مار گیا صرف رسول دوسرا وحسن سخت کبا بے خطا مار گیا صرف رسول دوسرا وحسن سخت کبا بے خطا مار گیا صرف رسول دوسرا وحسن سخت کبا بے خطا مار گیا صرف رسول دوسرا وحسن سخت کبا بے خطا مار گیا صرف رسول دوسرا وحسن سخت کبا بے خطا مار گیا صرف رسول دوسرا وحسن سخت کبا بے خطا مار گیا صرف رسول دوسرا وحسن سخت کبا بے خطا مار گیا صرف رسول دوسرا وحسن سخت کبا بے خطا مار گیا صرف رسول دوسرا وحسن سخت کبا بے خطا مار گیا صرف رسول دوسرا وحسن سخت کبا بے خطا مار گیا صرف رسول دوسرا وحسن سخت کبا بے خطا مار گیا صرف رسول دوسرا وحسن سخت کبا توجہ سارا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین وابن سید الوسین السلام علیکہ یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا مولا غریب الغرباء السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکہ یا شمس الشموس یا انیس النفوس ایہا المدفون بأرض الطوس السلطان العرب والعجم یا ابو الحسن یا ولی ابن موسی الرضا الراضی بالقدر والقضاء ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان السلام علیکہ یا شریک القرآن السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکہ یا امام الانس والجان
السلام علیکہ یا قاطع البرہان اجل اللہ تعالی فرجک وصال اللہ مخرجک وجعل من انصارک وعوانک ورحمت اللہ وبرکاتہ. صلوات